اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی عطا کریں، اور جو مصروف ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مصروفیات میں خیر و برکت ڈالیں۔ آ، اور جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ظاہر ہے انہی پہ شاداں بھی ہیں اور مطمئن بھی ہیں۔ جی تو کسی نے کوئی ریڈنگ ویڈنگ کی بھی ہے پہلے جی؟ ون بائی ون پوچھتے ہیں جی۔ انہوں نے شروع کی ہے اچھا جی۔ اور فاروق صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی میں نے جو آپ نے ٹیکسٹ بھجوایا تھا اس کے 60 پیجز تو پڑھنا ذرا لمبا تھا، میں نے اس میں سے 24-25 صفحے پڑھے، پھر دین آئی ریئلائز کہ بہت ہی لمبا ہے، تو پھر میں نے ان سٹوریز کی سمری ایک دو جگہ سے نیٹ سے نکال کے، تو جو نیسٹڈ سٹوریز تھیں ساری کی ساری وہ کہیں اور سے نکال کر مطلب پڑھ لی، جو ان کی سمری تھی وہ پڑھ لی میں نے، تو مطلب ایک انٹروڈکشن ہو گیا اور بنیادی کریکٹرز کا اندازہ ہو گیا کہ وہ کلیلہ اور دمنہ کون ہیں اور ان کی پوری سٹوری کیا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا جی۔ ایکچولی مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو بالکل جب آپ اسے پڑھنے لگے ہمارے ساتھ تو یہ محسوس نہ ہو کہ کسی اجنبی چیز کو چھو رہے ہیں، تو پہلے کچھ شناسائی ہو جائے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں جی۔ سلائیڈز آپ کے سامنے ہیں، آپ بہت ساری ہیں، یہ 2 پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز آپ کو بھیجی گئی تھی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں کرنے والی، تو لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختصراً ہم آپ سے بات کریں اور زیادہ آپ کو موقع دیں کہ آپ ہمارے ساتھ اپنی شیئرنگ کریں جو بھی آپ کی اس پہ ان پٹ ہے۔ تو کلیلہ دمنہ بنیادی طور پہ یہ ایک ایسی کہانیوں کی کتاب ہے جی جو بہت مشہور ہے، اور یہ جانوروں کی کہانیاں ہیں، یعنی جانوروں کی کہانیوں سے مراد یہ ہے کہ جانوروں کی زبانی بیان کردہ کہانیاں ہیں۔ جانور باتیں کرتے ہیں، اینیمل سٹوریز جسے کہتے ہیں، جو آج کل کارٹون کریکٹرز بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ نطق کی صلاحیت صرف انسان کو ہی حاصل ہے، انسان ہی بات کرتا ہے، لیکن جب کلیلہ دمنہ سے واسطہ پڑا، پھر تھوڑا مزید اس پہ غور و فکر کیا، تو یہ اندازہ ہوا کہ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسانوں کے علاوہ جو مخلوقات ہیں خصوصاً جانور وہ بات کرتے ہیں، اور اس پہ ہمیں کچھ ایویڈنس بھی ملتے ہیں، جیسے ہدہد بولتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، چیونٹیاں آپس میں بات کرتی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولیاں بلکہ سکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، اور یہ شروع میں اس یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، تو یہ قرآن مجید نے بتایا کہ ہم نے انہیں پرندوں کی بولی سکھائی تھی، حضرت سلیمان کو۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جانور باتیں بھی کرتے تھے آپ کے ساتھ اور آپ انہیں جواب بھی دیتے تھے۔ تو یہ ایک اونٹ کا قصہ ہے جی، کہ اونٹ اپنی شکایت کرتا ہے۔ پھر ہم نے جب اس پہ مزید دیکھا تو اب جدید سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جانور کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور اس کو وہ 3 ٹرمز اس کے لیے وہ رکھتے ہیں، اور اس پہ آپ مزید جتنا سرچ کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اینیمل کمیونیکیشن ہے جی، زو میوزیکالوجی ہے، اور زو سیمیوٹکس ہے۔ یہ کچھ اشاروں کے ذریعے بولتے ہیں جانور آپس میں، کچھ آوازوں کے ذریعے بولتے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے جی، تو علمہن مما علم، یہ ایک ایویڈنس ہے۔ سوری ریحان صاحب، جی اگر ہم سلائیڈ شو میں چلے جائیں تو یہ ذرا بڑی ہو جائیں گی چیزیں۔ جی میں اس کو سلائیڈ شو پہ جاتا ہوں جی۔ اب جی ہاں نظر آ رہا ہے۔
چلیں جی، یہ ایک آیت ہے بالکل شروع میں، چونکہ قرآن کے ریفرنسز سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی بھی ایک وجہ ہے. تو یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے، تُعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، تم انہیں وہ سکھاتے ہو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو یہ بھی کہ جانور بھی وہ والی باتیں سمجھ جاتے ہیں جو انسان سمجھتے ہیں. اچھا جی، ایسوپوس پتہ نہیں اس کا کیا نام ہوگا اور اس کی ایکچوئل پروننسیشن کیا ہوگی، لیکن جب آپ اس لنک پہ جائیں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا سارا کچھ، اس کی رام کہانی ہے. تو یہ یونانی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 564 برس قبل فوت ہو گئے، یعنی اس کو ہم قبل مسیح کہتے ہیں، بیفور دا کرائسٹ، تو بی سی. تو بی سی 564 جی ان کا سن ہے. اور یہ انہوں نے کہانیاں لکھی اور جانوروں کی کہانیاں، اور مشہور ان کی وہ لمبی چوڑی سی کتاب ہے جو یہاں پہ لنک پہ آپ کو شاید مل جائے گی، جس میں پہلی کہانی مشہور بھیڑ اور بھیڑیے کی کہانی ہے. وہ ایک ہی جگہ سے پانی پی رہے تو اس نے کہا کہ پانی تم نے گندا کر دیا، اس نے کہا وہاں سے آ رہا ہے وہ، تو اس نے کہا نہیں پھر بھی ایسا ہے، اور پھر وہ اسے بہانہ بنا کے کھا گیا. یہ شاید پہلی معلومہ کتاب ہے جو اینیمل سٹوریز پہ ہے. اب جو کلیلہ دمنہ ہے جی، اس کے آتھر ہیں یہ ابن المقفع. یہ مقفع ہاتھ کٹے کو کہتے ہیں جی، یا جس کے ہاتھ چرے مرے ہوئے ہوں، تو یعنی ہاتھ ٹٹے کا یہ بیٹا ہے، ہاتھ ٹوٹا یا ہاتھ جس کے ہاتھ چرے مرے ہوئے ہوں. ابو محمد عبداللہ بن مبارک ہیں، بڑے مشہور و معروف ادیب ہیں، صاحب نثر ہیں اور مترجم ہیں، عباسی عہد کے. یہ ایرانی النسل تھے اور ان کا جو ایرانی نام تھا وہ روزبا تھا. بنو امیہ کے دور میں ان کے ابا جان مالیات کے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں تھے، تو حجاج بن یوسف نے انہیں سزا دی اور شکنجے میں ہاتھ کسوا کے سزا دی، تو ان کے ہاتھ چر مر گئے، سکڑ گئے، یعنی کچھ باقی نہیں رہا ہوگا یقیناً. تو وہ مکفہ یعنی سکڑے یا ٹیڑھے ہاتھوں والے تھے. یہ ابن مکفہ ان کے بیٹے ہیں. تو والد نے انہیں باقاعدہ اطالیق کے ذریعے بڑی اچھی خاصی عربی سکھائی بچپن سے ہی. پھر یہ جلدی اتنے ماہر ہو گئے کہ انہوں نے شاعری شروع کر دی، اور دیوان ماسا جو مشہور عربی دیوان ہے اس میں عرب کے بڑے بڑے جید شعراء کے اشعار ہیں، تو ان میں ان کے اشعار موجود ہیں. یہ بہت جلدی مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو جعفر منصور خلیفہ ہوا تو چچا عبداللہ بن علی العباسی نے بغاوت کی. اس کے چچا عبداللہ بن علی العباسی نے بغاوت کی. یہ عیسیٰ بن علی العباسی کو بطور سفارشی لے کر انہوں نے امان طلب کی، خلیفہ نے امان دے دی. ابن مقفع کا اس میں یہ کردار تھا کہ اس نے وہ امان نامہ لکھا تھا. تو امان نامہ لکھا جب اس نے، ان کو امان تو دے دی خلیفہ نے، لیکن خلیفہ نے پھر بہانے سے اسے ایک اور جگہ بلوا کے قتل کروا دیا. تو کل 36 سال کی عمر میں کہتے ہیں جی کہ یہ مار دیے گئے، اور اس سے پہلے انہوں نے کلیلہ دمنہ لکھ لی تھی. امین مصری بہت بڑے ادیب ہیں جی. یہ ابن مقفع کی یعنی اس کے کردار کے اوپر بات کرتے ہیں کہ وہ کیسا تھا، بطور شخص کیسا تھا. کہتے ہیں جی کہ اخلاق کی بلندی، علم کی وسعت، مزاج کی صلابت یعنی پختگی، مزاج کی صلابت سے مراد مزاج کی پختگی، اور ذاتی نجابت و شہامت کی بنا پر مرجع خلائق تھا، دوستوں کا دوست تھا. اپنے نفس کی تربیت اس نے یوں کی تھی کہ ہر حالت میں نظر بلند اور حوصلہ عالی رکھتا تھا. دوستوں اور ملاقاتیوں سے بات چیت میں بہت نرمی اور ملائمت برتتا تھا.
سخی، کریم، مہمان نواز اور عالی حوصلہ تھا۔ کچھ لوگ ایک مرتبہ اس کے دوست عبد المجید کاتب کو قتل کرنے آئے تو اس نے کہا میں ہی عبد المجید۔ عبد المجید نے بہت مشکل سے انہیں بتایا کہ یہ عبد المجید نہیں ہے۔ محمد بن سلام کے بقول صحابہ کے بعد خلیل بن احمد سے زیادہ کسی کو ہوش مند نہیں دیکھا گیا، اور ایرانیوں میں یہ مقام ابن مکفہ کو حاصل ہے۔ یہ خلیل بن احمد الفرائیدی ہیں جی، جنہوں نے عربی کی پہلی لغت کتاب العین لکھی ہے، اور جو علم عروض یعنی شاعری کے فن کے بھی مبانی ہیں، تو یہ وہی خلیل ہیں۔ تو جتنے ہوشیار یا ہوش مند یا صاحب علم و حکمت خلیل بن احمد تھے، اتنا ہی ابن مکفہ ہے ایرانیوں میں۔ یہ بعض وہ کتابیں ہیں جن کے انہوں نے عربی میں ترجمے کیے ہیں، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی۔ یہ کلیلہ دمنہ ہے، پہلوی سے عربی ہے، کتاب الرسوم ہے، کتاب التاج ہے، اور یہ سیر ملوک العجم، عجم کے بادشاہوں کی سیر ہیں، سوانے ہیں، اور یہ تنصر رسالہ ہے، کتاب البیکار ہے، اور کتاب مزدک ہے۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں جو ابن مکفہ نے اس کے علاوہ ترجمہ کی، اور یہ اس کی تالیفات ہیں مختلف۔ کلیلہ دمنہ کیا ہے جی؟ کلیلہ دمنہ ان چند کتابوں میں شامل ہے جنہیں جغرافیائی اور لسانی حدود و قیود سے ماورا پذیرائی ملتی ہے، یعنی یہ کسی علاقے، کسی کلچر، کسی تہذیب تک محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ ورلڈ کلاسیک کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں، یا ادب عالیہ بن جاتی ہیں، عالمی ادب عالیہ کی حیثیت حاصل کر لیتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کتاب نے بہت سے بڑے دماغوں کو شدید متاثر کیا۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے واضح؟ جی آ رہی ہے سر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اہم بات اس کتاب کے متعلق یہ کہی جاتی ہے کہ یہ قرآن مجید کے بعد عربی میں پہلی ایسی نثری کتاب ہے جو قصوں کہانیوں کی ہے، اور یہ قرآن مجید کے برابر اس کو ترجمہ کیا گیا، پڑھا گیا، مشہور ہوئی۔ تو یہ اس کلیلہ دمنہ کو یہ آپ یہ کہہ لیں اہمیت بھی حاصل ہے، یعنی بہت مقبول ہوئی ہے، بہت زیادہ مقبول ہے۔ اس کا کئی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا، اس کی طرز پر کئی کتابیں لکھی گئیں، اسے بطور محاورہ اور ضرب المثل دنیا کی قریب ہر مشہور زبان میں برتا گیا۔ اس پر بہت سا کام بھی کیا گیا۔ اس میں جو ٹیکنیک استعمال ہوئی ہے وہ کہانی در کہانی کی ٹیکنیک ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے اسی کتاب سے معلوم ہوتی ہے، یعنی جو کہانی کے اندر ایک اور کہانی شروع ہو جاتی ہے، ایک اور کہانی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ ٹیکنیک پہلی دفعہ اسی کتاب سے ہمیں ملتی ہے۔ یہ کتھا سرتا ساگرا، یہ جو مشہور انڈین کتاب ہے، سنسکرتی کتاب ہے، اس کا جو وہ کتاب بھی اسی تکنیکی اعتبار سے تقریباً اسی طرح کی ہے۔ الف الف لیلہ ہزار راتیں جو ہیں وہ بھی تقریباً تکنیکی اعتبار سے اسی سے ملتی جلتی ہے، لیکن اسے اولیت حاصل ہے۔ اور باقی زبانوں میں بھی اس طرح کی آپ کو کچھ نہ کچھ مثالیں ملتی ہیں۔ یہ جہاں یہ آپ کو دکھا رہا ہے، یہاں اگر آپ اس پہ کلک کر کے جائیں گے تو یہ آپ کو لنک پہ لے جائے گا۔ آپ مزید اگر اس کو ایکسپلور کرنا چاہیں تو وہ چیزیں آپ کو مل جائیں۔ اچھا جی، یہ کتاب سب سے پہلے سنسکرت میں لکھی گئی۔ سنسکرت سے یہ کتاب چوری کر کے ایران لے جائی گئی، ایران میں اس کا ترجمہ فارسی میں ہوا، اور پھر فارسی سے یہ عربی میں ہوا۔ اب یعنی جب یہ عربی میں ترجمہ ہو گئی ہے تو اس کے بعد ہمیں عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں، یعنی پہلی دو زبانوں میں یہ نہیں ملتی، بلکہ عربی کے بعد اس کو عربی سے ہی فارسی میں بھی ترجمہ کیا گیا اور سنسکرت میں بھی دوبارہ ترجمہ کیا۔
تو اس کی اصل اب یعنی اگر آپ اس کی اوریجن کی بات کریں تو وہ عربی ہی ہے ہمارے پاس. یہ جی سر سامانی ایک عہد میں سوال ہے فارس. جی جی سر، یہ جو عربی میں تو ہے، لیکن جو ایک نصر اللہ منشی صاحب کا جو ترجمہ ہے جو کہ رائج آج کل، اور ہم نے ہستونیس میں پڑھا بھی تھا، وہ عربی سے تھا یا اس سے؟ کیونکہ شروع میں ایک نسخہ گم گیا تھا، پھر عربی والا مینٹین ہوا ہے شاید، اسی لیے وہ زیادہ مستند ہے. تو یہ جو فارسی والا ہے وہ عربی سے انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے یا یہ اوریجنل ہی ہے؟ جی 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 وہ نصر صاحب والا جو ہے وہ عربی سے ہی ٹرانسلیٹ ہوا. آپ نے پرشین میں پڑھا تھا بالکل اسے، جی کلیلہ بالکل دمنہ کو. جی جی بالکل یہ عربی سے ہی ٹرانسلیٹ ہوا ہے جی. صحیح ہو وہ گیا. اس کے متعلق یہ بات وہ ضرور کرتے ہیں کہ انہوں نے کہیں اور سے بھی کچھ لیا ہے، لیکن اصلاً یہ عربی والا ہی ہے. صحیح، شکریہ سر. اچھا یہ جی جو رودکی ہیں انہوں نے سامانی عہد میں اس کو دوبارہ سے منظوم ترجمہ اس کا کیا، اور پھر یہ آگے وہی بات ہے جو آپ نے ابھی پوچھی، نصر اللہ مستوفی. تو نصر اللہ مستوفی صاحب نے اس کو یہاں میں نے مینشن کیا ہے کہ شاید سبھی دستیاب نسخے سامنے رکھتے ہوئے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا. یہ جدید زبان جدید میں جسے کہتے ہیں، اور یہ فارسی بھی پرانی فارسی ہے. اب حسین وائز کاشفی نے، یہ ملا وائز کاشفی جنہیں کہتے ہیں، انہوں نے انوار سہیلی کے نام سے ایک اور ترجمہ کیا ہے. یہ تخلیقی ترجمہ ہے، انہوں نے اس میں اضافہ کر دیا. اب سنسکرتی ادب میں اگر ہم اس کی جڑیں تلاش کرنے کی کوشش کریں تو 3 مختلف کتابیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں جو این قیاس کیا جا سکتا ہے، این ممکن ہے کہ ان سے اس کی اوریجن کا کوئی تعلق ہو. ایک تو کتھا ہے، یہ سرت ساگرا، اور یہ ہتپدیش ہے، اور پنج تنترا ہے. یہ 3 کتابیں ہیں جو پنج تنترا، ہتپدیش ہے اور سرت ساگرا ہے. تو ان سے ہو سکتا ہے کہ اس کی کہانیوں کو لیا گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ممکن کہ یہ تینوں کتابیں یا یہ سارا کچھ جاتک کتھاؤں سے جو بدھا سے منسوب ہیں، گوتم بدھ سے منسوب ہیں جاتک کتھائیں، چونکہ اس قسم کی چیزیں یہاں پائی جا رہی ہیں تو شاید یہ وہاں سے لیا گیا ہو. اور بدھا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ شاید یعنی امکان موجود ہے کہ یہ نبی ہیں، اور اگر یہ نبی ہیں تو پھر یہ ظاہر ہے کہ ان کا زمانہ قدیم ہے. اتنا قدیم بھی تو نہیں ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہم عصر ہوں، لیکن ان کے بعد کے. چلیں جی یہ ایک اور بات ہے جی کہ اگر اس کو مان لیا جائے کہ یہ کہیں سے منسوب ہے تو پھر یہ شاید پنج تنترا سے منسوب ہے، جس کے وشنو شرما جس کے آتھر ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ اس میں بھی ایک وہ کلیلہ دمنہ جیسا کریکٹر ہے. چلیں جی یہ کوئی بنیادی سا تعارف ہے، یعنی بنیادی تعارف یہ ہے کہ یہ کتاب عربی میں ہے، اور عربی میں جب اس کو ترجمہ کیا گیا تو اس وقت یہ فارسی میں تھی، اور فارسی میں اسے سنسکرت سے ترجمہ کیا گیا. لیکن جب عربی میں ترجمہ ہو گئی تو اس کے بعد اب یہ کسی اور جگہ نہیں ملتی، یعنی کسی اور زبان میں نہیں ملتی، اور عربی سے پھر اس کے جو ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں وہ ٹرانسلیشن ٹری میں نے بھیجا تھا، آپ یہاں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی صورت یہ بنتی ہے. شاید میں اگر آپ کو دکھا سکوں تو یہ دیکھیے
یہ سنسکرت سے پہلوی میں ہے اور تبتی میں ہے، لیکن تبتی والا بھی کوئی نہیں ملتا، اور پہلوی سے پھر یہ عربی میں اور قدیم جو شامی زبان ہے وہ بھی عربی ہی ہے، لیکن اس کا رسم الخط دیگر ہے، وہاں ملتی ہے جی۔ اور پھر عربک سے پھر یہ دوبارہ ساری زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے۔ سر یہ شیئر نہیں ہو رہا، ہمیں پریزنٹیشن ہی نظر آ رہی ہے۔ جی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی، یہ ہے جی، یہ میں نے بھیجا ہوا ہے خان صاحب کو، یہ آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دیں گے، یہ اس کا ٹرانسلیشن ٹری ہے بیسیکلی۔ اچھا، اب اس کا جو قصہ ہے وہ یوں ہے کہ جس شخص نے اسے پہلوی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے پہلی دفعہ، ابن مقفع اسی سے شروع کرتا ہے، اور اصل کتاب کی کہانی جو ہے وہ بیدبا فلسفی ہے، ایک اس سے آغاز ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سنسکرت جو سکندر اعظم تھا، سکندر اعظم نے جو حملہ کیا، جب پوری دنیا پہ قبضہ کیا، اس کے بعد اس نے چین پہ حملہ کرنا تھا، تو چین جانے سے پہلے اس نے ہندوستان میں موجود بادشاہوں کو پیغام بھیجا کہ تم میری اطاعت کر لو۔ تو ہندوستان میں اس وقت فور نامی بادشاہ تھا، اور جو فور تھا وہ اس نے سکندر اعظم کی اطاعت سے انکار کیا اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ تو سکندر بادشاہ کے ساتھ جب اس کی فوجوں کا مقابلہ ہوا، تو سکندر اعظم نے اپنی تدبیر کی، اور وہ تدبیر اس کی یہ تھی کہ وہ ایک اس نے لکڑی کا گھوڑا سا بنوایا، جیسے وہ پہلے بھی ہمیں گریک متس میں ملتا ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہوتے تھے، لکڑی کا گھوڑا بنوایا، اور اس میں اس نے تارکول وغیرہ اور دیگر ایسی آگ لگانے والی چیزیں رکھی، اور ساتھ کچھ سپاہی رکھی، اور اس کو جنگ میں جھونک دیا۔ چونکہ ان کے پاس تھے ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے یہ تدبیر کی، اور ساتھ اس نے کوئی نجومی وجومی بھی اکٹھے کیے، ان سے بھی اس نے کوئی حساب کتاب لگوایا۔ اور جب جنگ کا بازار گرم ہوا تو اس نے اس گھوڑے کو کھلوا کے اس میں سے جو آگ والے آتشی ہتھیار تھے وہ ہاتھیوں کے عین درمیان میں اس نے ان سے آگ لگوا دی۔ تو ہاتھی جو تھے وہ پلٹ پڑے، گھبرا کے آگ سے پلٹ پڑے، اور انہوں نے ہندوستانی فوج کے اوپر ہی حملہ کر دیا۔ تو اس بھگدڑ میں بہت سے فوجی بھاگ گئے، کچھ ہو گئے، اور پھر سکندر نے آواز لگائی۔ سکندر نے کہا کہ بھائی بادشاہ کو یہ زیبا نہیں ہے، یہ بہت کام کی بات ہے۔ سکندر نے کہا کہ بادشاہ کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ اس کے فوجی اور اس کے جو اہل و عیال ہیں وہ کٹتے مرتے رہیں، اور وہ پیچھے ان کی چھپا بیٹھا رہے۔ تو تم بہادر بنو اور تم میرے ساتھ آ کے مقابلہ کرو۔ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ نے اس کے ساتھ جنگ کی، اور صبح سے شام تک جنگ ہوتی رہی، سکندر اعظم اس کو پچھاڑ نہیں سکا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ چارہ کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی یہاں بھی مکاری کرنی پڑے گی، تو اس نے ایک چیخ بلند کی، اور وہ چیخ سن کے ہندوستانی بادشاہ کو لگا کہ شاید یہ اس نے کوئی مکاری سے کوئی سگنل دیا اپنی فوج کو، اور وہ میری فوج پہ حملہ ہونے والی۔ تو یہ اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو اس نے وار کر دی، اور یوں جو ہندوستانی بادشاہ تھا اس وقت کا وہ مارا گیا۔ اور اس کے بعد جب ہندوستانی فوجیوں نے دیکھا کہ ہمارا بادشاہ تو مر گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب بادشاہ کے بعد ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے پھر مقابلہ شروع کیا، لیکن سکندر اعظم نے کسی طرح ان کے کو فوجیوں کو، باقی جو سیکنڈ انچارج جو سپہ سالار تھے ان کو اپنے ساتھ ملا کے اور امن و امان کا جھانسا دے کے
رام کر لیا فوجوں کو اور حکومت کی. وہ آگے چلا گیا اور پیچھے اپنا کو شخص چھوڑ گیا. اس کے جانے کے بعد جو پیچھے یونانیوں کی طرف سے بادشاہ مقرر کیا گیا تھا وہ زیادہ عرصہ نہیں ٹکا اور ہندوستانیوں نے اسے نکال باہر کیا. اور اس کے بعد ایک دبشلیم نامی بادشاہ بنا. یہ بڑا ظالم تھا. یہیں سے یہ کہانی جو ہے وہ آغاز ہوئی کہ دبشلیم کے زمانے میں ایک فلسفی تھا برہمن جس کو وہ بیدبا نام اس نے ابن مقفع نے لکھا ہے. بیدبا خدا جانے اب یہ اصل سنسکرتی میں اس کا کیا نام ہوگا, ہم کو اٹکل پچو نہیں لگا سکتے, لیکن بیدبا. تو بیدبا نے یہ ارادہ کیا کہ یہ ظالم اور جابر بادشاہ ہے اور بہت ظلم و ستم ڈھاتا ہے, تو میں کسی طرح اس کو نصیحت کروں. اب بیدبا نے نصیحت کرنے سے پہلے اپنے شاگردوں کو اکٹھا کیا اور شاگردوں سے اس نے جب رائے لی تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ ہم سے کیوں رائے لیتے ہیں. اس نے کہا بھائی رائے تو بہت ضروری ہے, وہ تو لینی چاہیے, مشورہ لینا چاہیے. اور اگر آپ ہم سے, پھر شاگردوں نے کہا اگر آپ ہم سے رائے لیتے تو ہم تو یہ کہیں گے کہ اپنی جان بچائیں اور باز آئیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو باز نہیں آتے, ہم نے تو یہ کام کرنا ہے, اور اگر ہم اپنے ذمہ واجب کو ادا نہیں کریں گے تو پھر کون کرے, کل کو ہم نے آخرت میں جواب دے ہونا. یہ کسی طرح بادشاہ کے پاس پہنچ گیا اور بادشاہ سے اس نے بات چیت شروع کی. بادشاہ نے اس کی باتیں سن کے اسے غصہ آیا, اور غصہ آیا تو اس نے اسے قتل کا حکم دے دیا اس کے. لیکن پھر کچھ خیال آیا اور اس نے اسے کہا کہ چلیں قتل نہ کریں. اپنے کارندوں سے اس نے کہا کہ قتل نہ کریں, اسے قید کر دیں. یہ قید میں تھا اور بادشاہ اس کو بھولا ہوا تھا کہ ایک رات بادشاہ کو نیند نہیں آئی, نیند اڑ گئی اس کی, شاید کوئی بیماری لاحق ہو گئی اسے, اور وہ ستارے دیکھنے لگا. تو ستارے دیکھتے دیکھتے فلکیات کا کوئی مسئلہ اسے تنگ کیا اس نے, اور اس نے کہا کہ یہ پیچیدگی کیسے میری دور ہوگی. تو انہوں نے بتایا جی کہ بہت ماہر فلکیات بھی ہے جس کو آپ نے قید میں ڈالا ہوا ہے, تو وہ شاید آپ کی یہ پہیلی یا بجھارت حل کر سکتا ہے. بادشاہ نے اسے بلایا واپس اور ساتھ ہی اس کو یاد کر کے وہ اس کے کیے پہ پشیمان بھی ہوا کہ میں نے اس کے ساتھ اس طرح کیا, حالانکہ حکماء کو بادشاہوں کو زیب نہیں دیتا کہ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں, تو مجھے اس کی بات سننی چاہیے. انہوں نے اسے بلایا اور بلانے کے بعد اس سے بات چیت کی, اس سے دوبارہ پوچھا کہ ہاں بھی تم کیا کہہ رہے تھے, تم مجھے کیا نصیحت کر رہے تھے. اس نے اپنی سی نصیحت کی. بادشاہ اس کی باتیں سن کے اتنا خوش ہوا کہ اس نے اسے آہستہ آہستہ وزیر بنا دی, اور بادشاہ کے چرچے ہونے لگے. ہندوستان میں اس جیسی بادشاہت نہ پہلے کبھی کسی نے کی اور نہ بعد میں کبھی کسی نے کوئی کرے گا وغیرہ وغیرہ, یہ داستان کا حصہ ہے. ایسا ہو گیا, ارد گرد کے ممالک اس سے بہت خوش ہو گئے. قصہ مختصر, بادشاہ بہت عرصے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ ہر بادشاہ جب جاتا ہے تو ایک ڈاکومنٹ وہ لکھنا چاہتا ہے, ایک اس کی کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی ہے جو پہلے بادشاہوں کی. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد یا میرے جانے کے بعد ایک یادگار رہے جس کو لوگ پڑھیں اور میرے عہد کو یا میرے زمانے کو یاد کریں. تو بیدبا کو اس نے کہا کہ جی تم نے یہ کام کرنا ہے. پھر بیدبا نے شاگردوں سے مشورہ کیا اور پھر ان کے مشوروں کے بعد اس نے خود کو ایک کمرے میں اپنے ایک شاگرد کے ساتھ بند کر لیا اور ایک طویل عرصہ یہ اس قلعے میں بند رہا. کھانے پینا کا سامان اپنا وافر لے گیا تھا, اور وہاں سے جب وہ باہر نکلا تو اس نے یہ کلیلہ دمنہ ایک بہت بڑی محفل میں بادشاہ کے سامنے پڑھی, سارے درباریوں کے سامنے, اور بادشاہ نے اسے بہت انعام و اکرام سے اور خلعت سے, یعنی وہ جبہ کبہ جو بھی ہوتا ہے اس سے نوازا. اور اس نے کہا کہ مانگو کیا مانگتے. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میری ایک ہی درخواست ہے کہ یہ کتاب بہت اہم ہے اور اسے انتہائی حفاظت میں رکھا جائے اور بادشاہوں کے علاوہ کسی اور کی دسترس میں نہ ہو. خیر, یہ کتاب بہت حفاظت سے کلا بند کر دی گئی
اور یہ خبر پہنچ گئی ایران کے بادشاہ نوشیروان. اب نوشیروان صاحب نے اپنے وزیر سے کہا کہ بھائی کوئی آدمی ڈھونڈو جو اس کتاب کو وہاں سے کاپی کر لائے. انہوں نے ایک شخص کو ڈھونڈا، بزر جمہر کا جو ہے وہ وزیر تھا، اس نے ایک آدمی ڈھونڈا جو بہت تیز تھا اور اس معاملے کو انجام دے سکتا تھا، اور اس کو بہت سے پیسے دے کے بادشاہ نے ایک ہی ٹاسک دیا کہ بھئی تم جاؤ اور تم نے بس یہ کتاب لے کے آنی ہے. وہ آیا، اس نے ہندوستان میں ایک طویل عرصہ قیام کیا. اس دوران اس نے زبان سیکھی، ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، اشرافیہ کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کیے، اور پھر آخر ایک بہت ہی قریبی بادشاہ کے معتمد سے اس نے اس کتاب کو کاپی کروا لیا. اس کے ساتھ دوستی گانٹ کے ایک دفعہ اسے اپنا مقصود بتایا اور اس سے وہ کتاب نکلوا لی. یوں یہ کتاب ایران پہنچی. بادشاہ نے اسے بھی، اس بندے کو بھی بہت سے انعام و اکرام سے نوازا اور کہا کہ بتاؤ تم کیا کہتے ہو. تو اس نے کہا کہ جی میری ایک درخواست یہ ہے کہ اس کتاب میں ایک باب میرے احوال میں اور میری داستان میں بھی شامل کر دیا جو اس کے بارے میں. تو پھر ایک مقدمہ سا بزرگ جمہر نے لکھا اس طبیب وغیرہ کے بارے میں، اور پھر اصل کتاب، یہ سارے کا سارا اس کا حصہ ہے. آپ نے جو پورشن پڑھا ہے وہ کلیلہ دمنہ اس کی پہلی سٹوری ہے. اب اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں. ایک بات تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ کتاب اس لیے اس طرح لکھی گئی کہ اس میں دلچسپی پیدا ہو اور لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب یعنی جانوروں کی زبانی اس لیے لکھی گئی کہ بادشاہوں کے لیے نصیحت ہے، اور بادشاہ جو ہوتے ہیں اگر انہیں سیدھی سیدھی نصیحت کی جائے تو وہ لڑ پڑتے ہیں اور ان سے جان کا خطرہ ہوتا ہے. تو شاید اس وجہ سے اس کو اس طرح لکھا گیا. ایک اور وجہ وہ بتاتے ہیں اس کی کہ اس کو اس لیے اس طرح لکھا گیا تاکہ جو پینٹرز ہیں یا مصورین ہیں وہ اس کا خوب چرچا کریں، اس کی مختلف السٹریشنز بنے، اور واقعی بنی. آپ کلیلہ دمنہ کی دیکھیں، اب اتنی زیادہ اس کے امیجز بنے ہیں، اتنی زیادہ اس کے اوپر مصوری کی گئی ہے، اتنی زیادہ زبانوں میں اسے کاپی کیا گیا ہے کہ وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور ایک اور بات کہ اس کو وہی شخص پہنچ سکے جو بہت عقل مند ہے. اچھا، اب جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. صرف اس کی جو کلیلہ دمنہ پہلی سٹوری ہے، آپ اس خالی پہلی سٹوری کو بھی پڑھ لیں تو آپ کو لگے گا کہ لیئرز میں ہے، مختلف تہ در تہ در تہ در تہ واقعات کے اندر بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں. ہم نے ایک کورس کیا تھا اور اس میں ہم نے بہت ڈیپلی اس کو اسٹڈی کیا تھا. ہم اس کتاب کی بس پہلی کہانی کو ہی پڑھ پائے تھے، لیکن اس میں جو باتیں ہمارے سامنے آئیں اور جس طرح ہم نے اس کی گہرے معنی کو دیکھا اور پرکھا، تو اس وقت اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت کام کی باتیں ہیں، اور یہ ایسی باتیں ہیں جو ہر زمانے میں ہر صورتحال میں ہر آدمی کے کام آنے والی ہیں. تو ابن مقفع نے اس کتاب کے بارے میں، معذرت مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس بجلی چلی گئی ہے، اور جی میرے پاس لائٹ چلی گئی ہے جی، لیکن ہم ابھی تک کنیکٹ ہیں انشاءاللہ، اور اگر یہ نہ ہوا تو پھر میں کچھ اور کروں گا. ابن مقفع نے یہ لکھا ہے کہ اس کتاب کو صرف کہانی سمجھ کے پڑھنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جس کو ایک خزانہ ملا، اس نے بہت سارے لوگ اکٹھے کیے اور مزدوروں کو اس نے کہا کہ یہ خزانہ سونا چاندی جو ہے تم بوریوں میں ڈالو اور میرے گھر پہنچاؤ. تو وہ خزانہ بوریوں میں بھر کے مزدوروں کو بھیجتا رہا اور خود ادھر ہی رہا. جب آخری مزدور چلا گیا تو وہ اپنے گھر پہنچا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر وہ ایک اور بات لکھتے ہیں کہ جنہوں نے اس کو ویسے ہی پڑھا اور گہرائی میں اس کے معنی پہ غور و فکر نہیں کیا،
تو اس کی مثال اس شخص کی ہے جو اخروٹ کو بس اوپر اوپر سے دیکھتا ہے، رکھتا ہے اور اسے توڑ کے کھاتا نہیں۔ پھر وہ شخص جو اس کو پڑھتا ہے، سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی باریکی سے یا اس کے معنی و مفہوم سے لطف اندوز نہیں ہوتا اور پریکٹیکلی اس پہ عمل نہیں کرتا، اس کی بھی وہ مثال ایک کہانی کی صورت میں دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے شخص کی ہے جس کے جو شکار پہ مچھلیاں شکار کر رہا تھا، اور پھر مچھلیاں شکار کرتے کرتے اس کو کسی نے کہا جی کہ یہاں پہ سیپ میں موتی نکلتے ہیں، تو اس نے وہ مچھلیاں جو اس نے شکار کر لی تھی وہ چھوڑ دی اور موتی کے پیچھے پڑ گیا۔ تو اس نے وہ سیپ بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی، اسے موتی نہیں ملے، اس نے اسے چھوڑ دیا، یعنی اب موتی نکالنا بھی اس نے چھوڑ دیے، مچھلیاں پکڑنی بھی چھوڑ دی۔ اور پھر اچانک اس کے سامنے ایک سیپ آئی، اس میں ایک اصلی موتی تھا، تو اس نے اسے پھینک دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے اتنی دیر سے موتی نہیں ملا تو اب بھی نہیں ملے گا۔ تو جو اس کتاب کے مفاہیم کو عملی طور پہ اپنانے کی کوشش نہیں کرتا اور اسے چھوڑ دیتا ہے، وہ بالکل اس شخص کی طرح ہے جس نے یہ شکار کیا۔ اب ہم یعنی ارادہ یہ تھا کہ اس کو جو اس کے کچھ محتویات ہیں وہ آپ سے ڈسکس کیا جائے اور آپ سے پوچھا جائے کہ یہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اتنے کام کے ہیں؟ تو یہ جی بالکل شروع میں جہاں پہ بیدبا اب جو بادشاہ سے گفتگو کر رہا ہے تو یہ عقل کے بارے میں ایک بات کرتا ہے، اور عقل کے بارے میں ایک اور بات اس کتاب میں کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اس چکماک کی طرح ہے۔ یہ چکماک وہ پتھر ہوتا ہے جس سے آگ لگاتے ہیں، اسے رگڑیں تو آگ نکلتی ہے، تو چکماک کی طرح انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن یہ عقل بڑھتی کیسے ہے، سامنے کیسے آتی ہے؟ جب آپ اس کو رگڑتے ہیں، یعنی مسلسل محنت سے اور غور و فکر سے آپ کی عقل بڑھ کے آپ کے سامنے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے افضل شے عقل دی ہے، اور یہ عقل دے کر ان پر احسان کیا جو سبھی چیزوں کی جڑ ہے، اور کوئی بھی شخص اس دنیا میں اس عقل کے بنا رہنے سہنے کے لائق اعمال و افعال کی انجام دہی، کسی بھی منفعت کے حصول اور مدرت یعنی اس کے ضرر سے بچاؤ کے قابل نہیں ہے۔ تو عقل کی اہمیت کو بہت ابتدا میں انہوں نے یوں بیان کیا، اور پھر آگے دیکھیں جی، اس کو چھوڑ دیں، یہ بات ہے جی وہ جو آپ سے میں کر رہا تھا کہ عقل تجربوں اور ادب سے حاصل کی جاتی ہے، اور یہ خوبی انسان میں پوشیدہ ہوتی ہے جیسے آگ پتھر میں پوشیدہ ہوتی ہے، اور وہ ظاہر نہیں ہوتی، نہ ہی اس کی روشنی دکھائی دیتی ہے، یہاں تک کہ اس سے آگ نکالنے والا آدمی آگ نہیں نکالتا۔ جب وہ اس سے آگ نکالتا ہے تو وہ اپنی طبیعت یا کیفیت ظاہر کرتی ہے۔ عقل بھی یوں ہی انسان کے اندر پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اور پھر عقل پروان کیسے چڑھتی؟ وہ کہتے ہیں جی ادب سے پروان چڑھتی ہے، یعنی لٹریچر سے، یہاں ادب سے مراد لٹریچر ہے، اور جسے عقل دی گئی اور عقل کے ساتھ اس پر احسان کیا گیا اور اس کی اعانت کی گئی تاکہ وہ ادب کے ذریعے اسے پروان چڑھا سکے، تو وہ اپنی بلند بختی کے حصول کے لیے حریص ہوتا ہے اور دنیا میں اپنی مراد پا لیتا ہے اور آخرت میں صالحین کا ثواب حاصل کرتا ہے۔
ایک اور بات وہ کرتے ہیں جی کہ عقل مند شخص وہ ہوتا ہے، اب یہ جب وہ آیا نا برزوے آیا ہے نا کتاب کو چوری کرنے والا ہندوستان، تو اس نے ایک شخص کو تلاش کیا اور تلاش کر کے اس کے ساتھ اس نے اپنا بھید ظاہر کیا ہے، کافی عرصہ اس کے گھر رہا ہے اور پھر اسے اپنا راز اس نے دیا ہے کہ میں تو کتاب لینے آیا ہوں اور مجھے تمہاری مدد چاہیے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے جب اس سے آرگو کیا کہ بھئی تم نے کیوں اس طرح مجھے کہا اور باقی کسی کو نہیں کہا اور تم مجھ پہ اتنا بڑا راز آشکار کر رہے ہو، تو اسے وہ کہتا ہے کہ عاقل کے لیے کسی آدمی کی ظاہری علامات دیکھنا کافی ہوتا ہے، وہ اس کا راز اور اس کے دل کا بھید جان لیتا ہے صرف ظاہراً اسے دیکھنے سے، پرکھنے سے. تو میں تمہیں پرکھ چکا ہوں، تمہارا جو بھید ہے تم میرے ساتھ شیئر کر لو اب. تو پھر وہ بھی اس کے ساتھ بات کر لیتے ہیں. اب دیکھیں جی، اب یہ وہ جس سے راز کو شیئر کیا ہے وہ اس کی جواب میں اسے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کیوں اس قابل سمجھتا ہوں کہ جب میں نے تمہاری ضرورت کی طلب میں تمہارے صبر اور مستقل مزاجی کو دیکھا، تمہاری احتیاط کو دیکھا، ہمارے ہاں اتنا طویل عرصہ رہنے کے باوجود تم سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہوئی جس سے مجھے اندازہ ہو جاتا کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تو اس چیز نے تمہارے ساتھ میری دوستی اور تمہارے تمہاری عقل پر میرا اعتماد زیادہ کر کے اور تمہارے ساتھ یہ تعلق مجھے محبوب ہو گیا. تو چونکہ تم میں یہ کوالٹیز ہیں اس لیے میں حکومت کے خلاف جا کر تمہاری مدد کر رہا ہوں. اس نے اسے کاپی دے دی. جی اب یہ دیکھیں، آدمی کی عقل 5 خصلتوں سے ظاہر ہوتی ہے. ایک اس کی نرم مزاجی سے، دوسرا وہ انسان اپنا مقام جانے یعنی اپنی اس کی حیثیت جو ہے اس کو پہچانے اور اس کی حفاظت کرے تو وہ عقل مند ہے. تیسرا وہ بادشاہوں کی اطاعت اور ان کی رضا کے لیے کوشش کرے، تو یہ تیسرا وصف ہے اس کے عقل مند ہونے کا. اس پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن بہرحال یہ ایسا ہی ہے. چوتھا یہ ہے کہ اس کو یہ پتا ہو کہ راز کو ظاہر کہاں کرنا ہے اور کہاں راز کو ظاہر نہیں کرنا، اور یہ بھی اسے پتا ہو کہ میں نے اپنے ساتھی کو اپنے راز سے کیسے آگاہ کرنا ہے. 5ویں بات یہ ہے کہ بادشاہوں کے در پہ وہ بولنے والا ہو، خالی بولنے والا نہ ہو بلکہ ادیب بھی ہو، یعنی خوبصورت باتیں کرے. 6ٹھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے راز کی اور دوسرے کے راز کی حفاظت کرنا جانتا ہو. 7ویں بات یہ ہے کہ وہ اپنی زبان پہ قدرت رکھتا ہو اور صرف وہی بات کرے جس کے انجام سے وہ مامون رہے، یعنی کوئی ایسی بات نہ کرے جس کی بنیاد پہ اسے بعد میں سرزنش کی جائے یا اس کا انجام برا ہو. 8ویں، اگر وہ محفل میں موجود ہو تو اسی وقت بولے جب اس سے کوئی بات پوچھی جائے. تو یہ 8 باتیں ہیں جی. وہ عقل مند آدمی کی ان 8 نشانیوں کو تب بیان کرتا ہے جب بیدبا سے بادشاہ یہ پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کیا مسئلہ ہے آپ بتاؤ. کہا جی یہ بات ہے، اور عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کرے. تو میں اس لیے پہلے نہیں بولا کہ آپ نے مجھ سے پہلے پوچھا نہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ ایک اور بات ہے جی کہ جب کلام کسی فلسفی کے سامنے کیا جائے، یعنی جب فلسفی سے کلام کیا جائے اور جب راز کسی حفاظت کرنے والے ذہین شخص کے پاس امانت رکھا جائے تو وہ محفوظ کر دیا گیا اور اپنے مالک کی مراد کی انتہا کو یعنی اس کے مقصد کو پہنچ گیا. اب یہ دوستی کی بات ہے. تو اب وہ ہندی دوست اس چوری کے لیے آئے ہوئے ایرانی سے کہتا ہے کہ مودت سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی محبت سے، باہمی محبت سے زیادہ بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی، اور جس کی مودت خالص ہوتی ہے وہ اس بات کا اہل ہوتا ہے کہ اسے رازدار بنایا جائے اور اسے کوئی شے پوشیدہ نہ رکھی جائے، کیونکہ راز کی حفاظت ادب کی اصل ہے. جب راز کسی امین کے پاس پوشیدہ ہوتا ہے تو وہ ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے. زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس بارے میں کلام نہ کیا جائے، یعنی جب آپ نے کلام کیا تو وہ راز نہیں رہتا. وہ راز نہیں رہتا جس کو 2 شخص جان لیں اور اس پر گفتگو کر لیں.
جب کسی راز کے متعلق دو لوگوں نے بات کر لی تو کسی ایک کی جانب سے تیسرا بھی ضرور ہوتا ہے. یہ بہت منطقی سی بات ہے اور بڑی مضبوط بات ہے کہ جب دو شخص کسی بات کو ڈسکس کر لیں گے تو ان میں سے ایک کی طرف ایک اور ہوگا, تیسرا ہو جائے گا obviously. جب کسی راز کے متعلق 3 لوگوں نے جان لیا تو سمجھ لیں کہ وہ عام ہوگا. وہ کہتے ہیں نا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. تو آپ ایگری کرتے ہیں جی اس بات سے یا یہ غلط کہہ رہے ہیں صاحب کلیلہ دمنہ والے؟ اب جی ٹھیک, بڑے اچھی عقل کی بات بتا رہے ہیں, سمجھداری کی بات بتا رہے ہیں, اور کہ یہ پریکٹیکل وزڈم ہے یہ, اور مطلب یہ سیاسی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, پریکٹیکل وزڈم بھی کہہ سکتے ہیں آپ, لیکن یہ باتیں اچھی ہیں. جی بنیادی طور پہ یہ کتاب ہے ہی یہ پریکٹیکل وزڈم پہ مبنی ہے, جو بیک وقت آپ کو اس دور کی جو پولیٹکس ہو رہی تھی اس سے بھی آگاہی دیتی ہے, بادشاہوں کے ہاں ان کے مزاج سے بھی آگاہی دیتی ہے, اس زمانے کے لوگوں کے جو ان کی جو ذہنی پیچیدگی ہے کہ وہ بات کیسے کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہمارے ہاں یہ یعنی ہندوستان کا یہ کلچر رہا ہے پرانا کہ یہ بڑی پراسرار سی بات کرتے ہیں, جیسے اپنشدوں میں ہے, یعنی ویدوں کی جو ٹرانسلیشنز کی گئی, انٹرپریٹیشنز کی گئی, وہ ساری کی ساری بھید پر مشتمل باتیں, یعنی وہ خیالوں پہ مشتمل ہیں, بہت پیچیدہ باتیں ہیں, کہانیاں ڈالی ہوتی ہیں. تو اسی طرح یہ بھی ہے. اچھا جی یہ آگے دیکھیں جی, وہ کہتے ہیں کہ احسان کے جواب میں انسان پر شکر واجب ہوتا ہے. یہ بھی ایک بڑی پریکٹیکل سی بات ہے. ہمارے ہاں عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ شکریہ ادا نہیں کرتے. علماء نے اس دوست کی تعریف کی ہے جو اس کے راز کی حفاظت کرتا ہے اور کامیابی کے لیے اس کی مدد کرتا ہے. یہ معاملہ میں نے تمہارے سامنے رکھا ہے, یہ برزوہ ابو سے کہہ رہا ہے اس ہندی دوست کو, میں نے تمہارے جیسے کے لیے ذخیرہ کر رکھا تھا اور تم سے ہی مجھے مدد کی امید ہے. مجھے تمہاری فطری سخاوت اور عقل کے وفور پر اعتماد کامل ہے, اور میں جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے خوف نہیں, نہ ہی اس بات کا خوف ہے کہ میں اسے ظاہر کروں گا. اچھا جی اب یہ تو یہاں تک جو ہے سلائیڈز ختم ہو گئی. اب ہم آگے کلیلہ دمنہ والی سٹوری پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے, اور اس سے پہلے ہم آپ کو اس میں سے کچھ اور جو اس کے جو آپ اسے حکمت کہہ سکتے ہیں یا وزڈم جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں. اب جب بیدبا مشورہ کرتا ہے نا شاگردوں سے, تو اب 2 مختلف کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں اس کی. ایک تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو مشورہ کرنے والا ہے اگر وہ 4-5 لوگوں کو کسی کام میں شریک کر لے تو پھر ساتھ وہ ایک مثال دیتا ہے. وہ کہتا ہے بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک کشتی کو کھینے والے ملا 4 یا 5 ہو جائے, تو وہ اسے مختلف سمتوں میں زور لگائیں گے, کھینے کی کوشش کریں گے, اور وہ کشتی منزل مقصود پہ نہیں پہنچ سکے گی. اب یہ دوسری دفعہ جب وہ مشورہ کر رہا ہے نا, یعنی میں اس کو آپ کو بتا رہا تھا کہ مشورے کے متعلق اس نے 2 باتیں کی ہیں مختلف, اور دونوں مختلف کیفیات میں کی ہیں. ایک دفعہ جب وہ بادشاہ کے پاس جا رہا ہے اور اسے اپنی جان کا خوف ہے, تو وہ بادشاہ کے پاس جانے کے متعلق شاگردوں سے مشورہ کرتا ہے, اور شاگرد اسے کہتے ہیں کہ جی ہم تو اگر آپ نے ہم سے مشورہ کرنا ہی ہے تو ہم تو آپ کو مشورہ یہ دیں گے کہ آپ نہ جائیں کیونکہ جان کا خطرہ ہے, اور ویسے آپ کو ہم سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ کہتا ہے کہ بھئی مشورہ کرنے والا اگر خواص سے مشورہ کرے تو بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے, اور اگر وہ عوام سے مشورہ کرے تو بھی وہ نفع سے خالی نہیں, یعنی مشورہ بہت ضروری ہے. اور پھر بادشاہوں سے متعلق وہ یہ کہتا ہے کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ شراب میں جس طرح ابال ہوتا ہے, فور انہوں نے اس کا کسورت شراب کا لفظ عربی میں ہے, یعنی وہ جو ابال ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, جھاگ. تو بادشاہوں کا غصہ یا فوران وہ بالکل یا مزاج اس ابال کی طرح ہوتا ہے, اور اسے حکیموں کے علم اور حکمت سے ہی ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے, یعنی ادروائز وہ نہیں ہوگا.
اور حکیموں کو یا علماء کو یہ زیب نہیں دیتا کہ بادشاہوں کے غلط کاموں کے نتیجے میں وہ خاموش رہیں کہ ان کے فرض منصبی کے خلاف ہے، تو میں اپنے واجب کو ادا کرنے جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اگر حکیم یعنی میں دانشور نہیں ہوں اگر میں خود کو نہ بچا سکوں اور بادشاہ کو نہ سمجھا سکوں، تو بہت طریقے سے وہ بادشاہ کو ڈیل کرتا ہے۔ یہ بہت مزیدار اس حوالے سے بھی ہے کہ وہ بادشاہ کو ڈیل کیسے کرتا ہے اس کے مزاج کے مطابق، جو انتہائی ظالم اور جابر بادشاہ ہے۔ پھر جب بادشاہ اس سے سوال کرتا ہے اور وہ اس کا جواب دیتا ہے، کہانیوں میں ہمیشہ ایک سوال آتا ہے اور اس کے بعد ایک جواب آتا ہے۔ پہلا سوال بادشاہ اسے یہ کرتا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ دو لوگوں کی محبت میں یا مودت میں کس طرح کو تیسرا شخص داخل ہوتا ہے، گھستا ہے، اور پھر وہ ان کی محبت کو دشمنی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ میری آواز کلیئر ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، بالکل کلیئر ہے آپ کی بات۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ پہلی کہانی ہے بیل اور شیر والی، یعنی اس میں اب وہ کہتا ہے کہ ایک کسان تھا، اس کے 3 بیٹے تھے۔ اس کسان نے بڑی مال و دولت ان کے لیے چھوڑی تھی، تو اس نے کہا کہ تینوں بیٹوں کو اس نے سمجھایا۔ یعنی آپ اس کتاب کے شروع سے لے کے آخر تک قدم قدم پہ ایسے اقوال پائیں گے جو بہت ہی پر حکمت ہیں، بڑے پریکٹیکل ہیں اور بڑے ہی مجرب ہیں، آزمودہ ہیں۔ تو وہ باپ انہیں کہتا ہے کہ بیٹا جی، دولت انسان کماتا ہے 3-4 باتوں کے لیے۔ ایک تو یہ کہ وہ اس سے آسائش حاصل کرے، دوسرا یہ کہ اس کی بنیاد پہ، اس دولت کی بنیاد پہ وہ اپنے حلقہ احباب میں اضافہ کرے، دوستوں کو خوش کرے، اپنے گرد میلہ لگا کے رکھے، اور تیسرا یہ کہ وہ اس سے آخرت کی سعادت حاصل کرے۔ تو یہ تمہارے حوالے ہے اور تم اب اپنا اپنا کام کرو اور نکلو یہاں سے۔ میں نے جو کچھ تمہیں دینا تھا دے دیا، جو سمجھانا تھا سمجھا دیا۔ ان میں سے ایک بیٹا جو ہوتا ہے وہ اپنا ساز و سامان لے کے ایک علاقے کی طرف نکلتا ہے۔ اس کے ساتھ 2 بیل ہوتے ہیں جو اس نے جوتے ہوتے ہیں ہل میں۔ ایک جگہ کیچڑ میں وہ پھنس جاتا ہے، اور پھنسنے کے بعد ایک بیل وہاں سے نکل آتا ہے اور ایک جو ہوتا ہے وہ وہیں رہ جاتا ہے۔ وہ شتربا اس کا نام لکھا ہے انہوں نے اس بیل کا، جو وہیں رہ گیا۔ اور اس پہ وہ ایک بندہ چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی جب یہ کیچڑ خشک ہو جائے تو تم اس کو لے کے میرے پیچھے آ جانا۔ وہ جو بندہ ساتھ چھوڑتا ہے، اب وہ بندہ تنگ پڑ جاتا ہے کہ میں اس ویران جگہ پہ اس جانور کے ساتھ کتنا عرصہ رہوں گا۔ وہ وہاں سے نکلتا ہے اور پیچھے اس کے اپنے مالک کے پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے جی بیل تو مر گیا۔ وہ کہتا ہے اوہو یہ کیسے؟ تو یہ پوری ایک سٹوری کریٹ کرتا ہے، کہتا ہے جی بالکل ویسے ہی جیسے ایک آدمی تھا، قضا آتی ہے تو بندہ بچ نہیں سکتا۔ ایک آدمی تھا، وہ ایک بہت مشکل سیلاب سے بچا، اور بچ کے وہ کنارے لگا دریا میں کسی گاؤں دیہات میں پہنچا۔ اور گاؤں دیہات میں پہنچا تو اس نے ایک مکان کا رخ کیا۔ جب وہ مکان میں پہنچا تو وہاں دیکھا کہ ڈاکو مال تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے یہ، اگر میں یہاں رہا تو یہ تو مجھے بھی مار مور دیں گے، یا ان کی بنیاد پہ گاؤں والے مجھے مار دیں گے۔ اس نے وہاں سے بھی نکلا اور نکل کے ایک دیوار کے سائے میں اس نے جا کے ٹیک لگائی اور بیٹھا، اور وہ دیوار اس کے اوپر گری اور وہ مر گیا۔ تو سیلاب سے بچا، ڈاکوؤں سے بچا، دیوار گری اور مر گیا۔ تو مالک نے کہا ہاں بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جب قضا آتی ہے تو بالکل رخصت نہیں ملتی، واقعی بیل مر گیا، تو مر گیا ہوگا ٹھیک ہے۔ وہ بیل صاحب جو ہے اب ان سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ بیل صاحب کسی طرح اس کیچڑ میں پھنسے جو نکلے وہاں سے، تو بڑی انہیں زرخیز جگہ ملی، بڑا جنگل تھا ہرا بھرا، انہوں نے کھایا پیا، موج اڑائی، کبھی منہ اٹھا کے ادھر کبھی منہ اٹھا کے ادھر۔ تو ان کو جب صحت مند ہوئے تو وہ ان کی آواز میں بڑا جلال سا آ گیا۔ اسی جنگل میں ایک شیر بھی رہتا تھا۔ شیر نے اپنی رعایا رکھی ہوئی تھی، وہ بادشاہ تھا۔ اب آپ اس کہانی کی مختلف پیراڈائمز دیکھتے جائیں۔
یعنی مختلف جہاد دیکھیں کہ وہ کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے. ایک فلسفی ہے, ایک بادشاہ کی طرف سے کتاب لکھی جا رہی ہے اور وہ جانوروں کی باتیں کر رہا ہے, لیکن وہ بیک وقت عوام الناس کو بھی ایڈریس کر رہا ہے, بادشاہوں کو بھی کر رہا ہے, فلسفیوں کو بھی کر رہا ہے, تینوں طبقات انسانی کو ایڈریس کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کی آواز سے وہ شیر نا ڈرنے لگا, اس بنیاد پہ کہ یہ پتہ نہیں کون نئی چیز آ گئی ہے جو اتنی خوفناک آواز ہے. اور شیر اب ڈرتا بھی تھا, کسی کو بتاتا بھی نہیں تھا کہ میں ڈرتا ہوں. اس کے ساتھ جو بھی اس کی رعایا تھی وہ اسے نہیں. یہاں سے کلیلہ دمنہ کی سٹوری شروع ہوتی ہے. کلیلہ دمنہ اسی جنگل میں رہنے والے دو گیدڑ ہیں, ایک کا نام کلیلہ ہے, ایک کا نام دمنہ ہے. دونوں بھائی ہیں یا کزنز ہیں. اب ان کی آپس میں الگ سے کنورسیشن چل رہی ہے. دمنہ یہ کہتا ہے کلیلہ سے کہ بھائی یہ دیکھو تم شیر میاں کو کیا ہے, یہ خود تو سارا دن پڑا رہتا ہے, کوئی کام وام کرتا نہیں ہے, اور رعایا اس نے اکٹھی کی ہوئی ہے, مجھے لگتا ہے شیر سست ہو رہا ہے, بوڑھا ہو رہا ہے. یہ دمنہ کہتا ہے. تو کلیلہ اسے کہتا ہے کہ بھائی تم باز آ جاؤ, تمہیں شیر سے کیا, وہ جنگل کا بادشاہ ہے, جو مرضی کرے, بھلے سستی کرے, بھلے چستی کرے, بھلے کسی کو مارے, بھلے کسی کو کچھ کہے نہ کہے, تم اس میں مداخلت نہ کرو. دیکھو تمہارا حال اس بندر کا جیسا ہوگا جس نے بڑھئی سے پنگا لیا تھا اور بڑھئی کے کام میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تھی. اب اس کہانی میں ایک اور کہانی میں ایک اور کہانی آئی. اس نے کہا جی وہ کیا تھا؟ اس نے کہا جی وہ ایسے تھا کہ اس بندر نے جا کے وہ لکڑی چیر رہا تھا, تو اس نے اس کے چیرنے کی عمل کو خود کرنے کی کوشش کی اور دم پھنسا بیٹھا. اب یہ کلیلہ, اچھا کلیلہ اور دمنہ میں جو کلیلہ صاحب ہے, یہ کلیلہ نسبتاً بہتر آدمی ہے, یعنی یہ اچھا انسان ہے. ہم جب اس پہ بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی انسان کے اندر خیر اور شر کی جو دو طاقتیں ہیں اور جو دو آرگومنٹس ہوتے ہیں ایک ہی عقل میں, شاید یہ وہ ہیں, پیرالل آ رہے ہیں. چونکہ جب آپ سٹوری پڑھتے ہیں تو بالکل ایسے لگتا ہے. اب کلیلہ اس پہ آرگو کرتا ہے کہ بھئی تم یہ بندر والی حرکت نہ کرنا ورنہ تمہارے ساتھ برا ہوگا. تو دمنہ کہتا ہے دیکھو وہ لوگ جو باصلاحیت ہوتے ہیں, جن میں زیادہ حاصل کرنے کی طاقت اور استطاعت ہوتی ہے, ہمیشہ وہی بڑے مناصب کی خواہش کرتے ہیں اور ان کو کوئی چیز نہیں روک سکتی اوپر جانے سے. اب ایکچولی دمنہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بادشاہ کے قریب ہو اور بادشاہ کی اس دربار میں اپنی جگہ بنائے, حیثیت بنائے, جبکہ کلیلہ صاحب جو ہیں وہ اسے منع کریں کہ دیکھو بادشاہوں کی دوستی بھی خطرناک ہے اور ان کی دشمنی بھی خطرناک ہے, یہ تمہارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہ بن جائے. دمنہ نہیں مانتا. قصہ مختصر یہ کہ دمنہ نہیں مانتا اور کلیلہ کے اس آرگومنٹ کو وہ رد کر دیتا ہے اس بنیاد پہ کہ دیکھو میرے اندر طاقت بھی ہے, صلاحیت بھی ہے, میں تو آگے جاؤں گا, مجھے تو مناصب حاصل کرنے چاہیے, اسی لیے تو اللہ نے مجھے یہ سارا کچھ دیا ہے. خیر وہ کیا کرتا ہے, بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور بادشاہ کا خوف اسے معلوم ہو جاتا ہے فوراً. وہ اسے بتاتا ہے کہ جی ہم فلاں خاندان سے ہیں, ہم تو آپ کے بڑے ممنون احسان رہے ہیں. اور شیر بھی پہچان لیتا ہے. شیر کہتا ہے ٹھیک ہے تم آیا کرو میرے پاس. یہ جانا شروع کرتا ہے. اسے فوراً یہ اندازہ ہو, چونکہ سمجھدار ہوتا ہے, چالاک ہوتا ہے, اسے فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ شیر صاحب کسی چیز سے ڈر رہے ہیں. تو یہ اب شیر اور بیل دونوں کے درمیان ایک پل بنتا ہے اور دونوں کی ایک دوسرے سے دوستی کرواتا ہے. شیر کو یہ کہتا ہے کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا. بیل کو کہتا ہے تم شیر سے نہ ڈرو, شیر تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا, وہ میری وجہ سے تمہارا خیال رکھے گا. اس کو کہتا ہے کہ وہ میری وجہ سے تمہارا خیال رکھے. یوں قصہ مختصر یہ کہ بیل جو ہے وہ شیر کے کلوز ہو جاتا ہے, شیر کا اس سے خوف ختم ہو جاتا ہے, وہ شیر کا درباری یا رعایا بن جاتا ہے اور دمنہ آہستہ آہستہ اپنا وہاں پہ دربار میں جگہ بنا. جب کہانی آگے بڑھتی ہے, اب اس کہانی میں اور بہت ساری کہانیاں آ رہی ہیں, بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ کہانی جب آگے بڑھتی ہے تو
शेर के ताल्लुकात जनाब बैल से बहुत ज्यादा अच्छे उस्तवार हो जाते, यानी शेर जो है वो बैल से उसकी दोस्ती हो जाती है, और इतनी ज्यादा दोस्ती हो जाती है कि दिमना विमना बहुत पीछे रह जाती है। अब दिमना को फिर तकलीफ होती है, वो इस तकलीफ का इजहार कलीला के पास करता है कि होना तो ये चाहिए था कि शेर के मैं करीब होता, बादशाह सलामत के कुर्ब में मुझे होना चाहिए था, लेकिन वजीर उसने बैल साहब को बना दिया। तो वो बैल है जिसको, वो जो डर रहा था शेर से, और जिसको मैं शेर के पास लेके आया और मैंने उसके ताल्लुकात बनवाए, तो अब ये मुझे क्रॉस करके आगे चला गया। यहां से दिमना का जो इवल माइंड है वो हरकत में आता है, और वो फिर साजिश करता, और मुख्तसरन वो साजिश ये होती है कि बैल को जाके कहता है अभी शेर ने ये फैसला कर लिया है कि वो तुम्हें खाएगा, और शेर को ये कहता है कि जनाब बैल जो है वो आपके खिलाफ हो चुका है, और वो ये चाहता है कि मैं खुद जंगल का बादशाह बन जाऊं, तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। अब वो उसकी निशानियां बताता है शेर को कि देखिए अगर वो आपके पास आए और वो आपको लगे कि आपसे दूर दूर रह रहा है और डरा सहमा हुआ है, तो आप समझ जाए दाल में कुछ काला है। और बैल को कहता है कि अगर शेर तुम्हारे साथ इस तरह का रवैया रखे कि जब तुम उसके पास जाओ तो तुम देखो कि वो चौकन्ना है और तुम्हें बहुत क्रिटिकली ऑब्जर्व कर रहा है, तो तुम समझ जाना कि दाल में कुछ काला है। किस्सा मुख्तसर ये कि वो शेर साहब की और बैल साहब की लड़ाई करवा देते। तो अब लड़ाई में जीतेगा कौन? शेर और बैल की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा जी? ऑब्वियसली शेर साहब को जीतना चाहिए, तो शेर साहब जीत जाते हैं, बैल साहब हार जाते हैं। फिर पूरा एक मुकदमा चलता, और उस मुकदमे में दिमना जो है वो अपना डिफेंस करता है। वो डिफेंस भी है दिमना का कि दिमना ने अपना कैसे डिफेंस किया, लेकिन आखिरकार ये होता है कि दिमना भी मर जाता है और कलीला भी मर जाता है। तो और बैल साहब तो वैसे ही मर चुके होते हैं। तो इस पूरी कहानी में बहुत से ट्विस्ट आते हैं, बहुत सारी कहानियों में मजीद कहानियां आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर आप इस एक कहानी को जरा थॉरली पढ़ेंगे तो आप इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी देखेंगे जो हमें हर रोज जरूरत पड़ रही होती है, यानी हम हर रोज उनसे गुजर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको इसका इंग्लिश अरेबिक वर्जन दिखाता हूँ थोड़ा सा, और आपको उनकी जो कन्वर्सेशन है उसका कोई एक कहीं से ये जी मैं शेयर कर रहा हूँ असल जो अरबी मतन है, ताकि आप उसको भी एक नजर देख लें। ये जी देखें, ये मुकदमातुल किताब है जी, और फिर बरजवै को हिंद भेजने की का जिक्र है। रेहान साहब मदद, ये हस्तनीस जो है वो हमसे डिस्कनेक्ट हो गया, और वो रमशा कह रही है कि अगर हो सके तो हम रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे लिए वेट कर रहे हैं। आपको मेरी आवाज आ गई? हस्तनीस कह रहे हैं जी? जी हाँ, उन्होंने ग्रुप जी पे मुझे कहा आ है रही कि है जी। रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं समहाउ, तो कह रहे हैं कि अगर 10 जी मिनट वेट कर रहे हैं। जी हम वेट करते हैं, हम वेट करते हैं। माजरत। जी जी आ, मेरी आवाज आ रही है जी अब? जी जी। जी अच्छा जी, ये देखिए जी, ये अरबी मतन मैं दिखाना चाह रहा था। ये फहरिस्त है, और उसके बाद ये
मुकद्दिमातुल किताब है, और उसके बाद ये बरज़वैक को बिलादे हिंद भेजे जाने का जिक्र है। पूरी तफसील है कि कैसे उसने नकब लगाई और कैसे उसने वो किताब हासिल की। फिर ये बरज़वैक का बाब है जो बजुर्ग जमहर बिन बख्तगान ने लिखा। ये तबीब था जी, और फिर तबीब से ये तरक्की करते करते कहाँ पहुंचा, और ये बाबुल असद वस्सौर वहुवा अव्वलुल किताब, ये है जी। ये देखें जी। अब रेहान साहब, आपने क्या कहानी पूरी कर ली थी जब हम नहीं थे? जी मैंने जी जुबानी बता दिया था जी, जुबानी आखिर में मैंने ये बता दिया था कि वो बैल और शेर की लड़ाई करवा देता है दिमना, और उसके बाद ऑब्वियसली शेर जीत जाता है, बैल मर जाता है, और फिर वो शेरनी होती है जो शेर की वालदा है, और वो एक जज करती हैं, वो जो जज होता है उस पूरे दरबार का, और फिर बाकायदा मुकदमा चलता है, और मुकदमे में दिमना मारा जाता है और कलीला उसके गम में मर जाता है। तो ये अच्छा और बुरा दोनों किस्म का जो दिमना है और कलीला है, ये दोनों फौत हो जाते हैं। तो दोबारा मैं मतन पे आया हूँ, और मत सिर्फ इसलिए आपको कि आपको कुछ उनके जो आर्गुमेंट्स हैं आपस में एक दूसरे के खिलाफ, और वो जो बातें जैसे कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आपको उससे आगाही मिल जाए असल मतन से, जो अरबी मतन। तो कलीला उसे कहते हैं, काला लहू कलीला, ये तीसरी लाइन है। मा शानो का अंता वल मसलाता अनहाजा, कि तुम्हारी क्या शान है, यानी तुम कहाँ खड़े हो और इस मसले के बारे में तुम क्या कहते हो। कि अब ये कलीला अच्छा वाला है, दिमना बुरा वाला है। नहनो अला बाब मलिका आखिजीन बिमा अहब्ब व तारिकीन मा यकरा, हम तो बादशाहों के दरवाजों पे ऐसे हैं, उनके दरबारों पे, कि वो लेने वाले हैं जिसको वो पसंद करते हैं, और जिसको वो नापसंद करते हैं उसे छोड़ने वाले हैं। वलसना मिन अहलिल मर्तबतिल लती यतनावलु अहलुहा कलामल मलूक व नज़र फी उमूर, और हम उस मर्तबे के लोग नहीं हैं जो बादशाहों के साथ बात करते हैं और उनके उमूर मुमलिकत में उनको मशवरा देते हैं, गौर फिक्र करते हैं। फाम से कन हाजा, इससे तुम रुक जाओ। वालम अन्नहु मन तकल्लफ मिनल कौल वल फ़िल मा लैसा मिन शानी असाबहु मा असाबल किरदा मिनन नज्जा, और जान लो कि जो अपने कौल और फेल में बनावट करता है, यानी बनावटी तौर पे वो दिखावा करने की कोशिश करता है, तो उसको वही पहुंचता है जो बंदर को नज्जार से पहुंचे। तो दिमना पूछता वो कई फकाना जालिका, तो कलीला उसे वही बताता है जो हमने आपको पहले बताया। अब जरा आगे चलते हैं जी। हाँ, अब देखें, अब उसके जवाब में दिमना उसे कहता है, कद समय तो माजा करता, जो तूने कहा मैंने सुन लिया। वलाकिन इलम, लेकिन जान ले कि अन्ना कुल्ला मयदनु मिनल मुलूक लैसा यदनु मिनहुम लिबत्निही, बादशाहों के जो जो करीब होते हैं ना, उनमें से वो सारे वो नहीं होते जो पेट के लिए उसके करीब हैं, यानी दौलत के लिए करीब नहीं होते। वइन्नमा यदनु मिनहुम लियसुर सिद्दीका व यकबितल अदुवा, और कुछ लोग उनके करीब इसलिए भी होते हैं ताकि वो दोस्तों को खुश करें और दुश्मनों को जद पहुंचाएं, या दुश्मनों को तकलीफ पहुंचाएं। वो हैं कि जिनमें कोई मुरव्वत, कोई लिहाजदारी नहीं होती। वहुमुल लज़ीना यफ़रहूना बिल कलील, और वो हैं, सॉरी, मरुवत से मुराद है ये वकार, यानी आप उसको कह लें कि अच्छाई की तरफ या आला सतह की तरफ बढ़ने का शौक। और वो है कि यफ़रहूना बिल कलील, जो थोड़े पे खुश हैं, व यरदौना बिद्दुन, और पस्त पे राजी हैं। कल कल बिल लजी युसीबु अज़मन याबिसन फयफ़रहु भी। अब देखिए वो मिसालें कैसी दे रहे हैं। अब दिमना कहता है कि वो लोग होते हैं जिनमें कोई मरुवत नहीं होती, जो थोड़े पे राजी हो जाते हैं और पस्त पे खुश हो जाते हैं, उस कुत्ते की तरह जिसे खुश कड्डी मिल जाए तो वो उस पे खुश हो जाता है। व अम्मा अहलुल फज़ल वल मरुवत फला युकनिहुमुल कलील,
جو اہل فضل ہیں اور اہل مروہ ہیں ان کو تھوڑے پہ قناعت نہیں ہوتی، ولا یردون بھی، اور نہ ہی وہ اس پہ راضی ہوتے ہیں، دونا ان تسمو بھی نفوسہم الی ما ہم اہل لہ، یہاں تک کہ وہ اس منصب پہ پہنچ جائیں جس کی وہ اہلیت رکھتے ہیں، وہو ایضاً لہم اہل، اور وہ اس کے اہل ہیں، کل اسد الذی یفترس الارنبا، اس شیر کی طرح جو اپنا شکار پنجوں سے کرتا ہے، فیضا رعل البعیر ترکہا وطلب البعیر، تم نے نہیں دیکھا کہ کتا جو ہوتا ہے وہ اپنی دم کاٹتا ہے، حتی ترم لہ الکسرا وان الفیل المعترف بفضلہ وقوتہ اذا قدم الیہ الف لا یعتلف حتی یمسہ ویتملق لہ، اور جو ہاتھی ہے وہ اس کے فضل اور قوت کا تب اعتراف کیا جاتا ہے جب اس کی طرف اس کا چارہ بڑھتا ہے، یعنی چارہ اس کا بڑھایا جاتا ہے اور وہ اس چارے کو نہیں چرتا، یہاں تک کہ وہ اسے خود اپنی سونڈ سے اور اپنے منہ سے پکڑ نہ لے اور اسے درخت سے نوچ کے کھا نہ لے، فمن عاش ذا مال وکان ذا فضل وافضال علی اہلہ واخوانہ فہو وان قل عمرہ طویل العمر۔ اب آگے وہ اس کی لاجک دیتا ہے کہ ایسا اس لیے ہے کہ جو صاحب مال اور صاحب فضل و افضال ہو کے زندہ رہے اس کی عمر تھوڑی بھی ہو تو وہ طویل العمر ہے، ومن کان فی ایسے ہی دیکن و قلتن، اور جس کی زندگی میں تنگی ہے اور قلت ہے، وامساکن علی نفسہ، اور اسے اپنے نفس پہ جبر کرنا پڑتا ہے، تو فل مقبور احیا من، تو جو قبروں میں رہ رہے ہیں وہ اس سے زیادہ زندہ ہیں، ومن عمل لبطنہ وقنع وترک ما سوى ذلك عد من المال، اور جو صرف اپنے پیٹ کے لیے زندہ رہتا ہے، کام کرتا ہے اور اس پہ قناعت کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو بلند مرتبے ہیں انہیں ترک کر دیتا ہے، تو عد من البہائم، آپ اسے درندوں میں شمار، وہ جانور ہے، چوپایا ہے۔ اب کلیلہ اسے پھر کہتا ہے کہ قد فہمت ما قلت فراج اخلاقا وعلم ان لکل انسان منزلتا وقدرا، کہ میں نے سمجھ لیا جو تو کہنا چاہ رہا ہے، دوبارہ رجوع کر، عقل کو ہاتھ مار اور جان لے کہ ہر انسان کے لیے قدر و منزلت ہو، فَإِنْ كَانَ فِي مَنْزِلَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا مُتَمَاسِكًا كَانَ حَقِيقًا يَقْنَعُ، اگر وہ اس جگہ پہ ہو جس جگہ پہ اس کو ہونا چاہیے وہیں ٹھہرا ہو تو وہ حقیقی طور پہ قناعت کرنے والا ہے، یعنی اسے قناعت کرنی چاہیے اگر وہ اس مقام پہ ہے جو اس کا جو واقعی جس کی وہ اہلیت رکھتا ہے۔ وَلَيْسَ لَنَا مِنَ الْمَنْزِلَةِ مَا يَحُطُّ حَالَنَا الَّتِي نَحْنُ عَلَيْهَا، اور ہمارے لیے کوئی ایسی منزل مناسب نہیں ہے جو ہمارے موجودہ حال سے ہمیں انحطاط کا شکار کرنے۔ تو دمنا نے پھر اسے کہا ان المنازل متنازعات مشترکۃ علی قدر المروہ، تو یہ اپنی ہمت پر مقدور ہے کہ منازل متنازع ہوں، مشترکہ ہوں، یہ مروت پہ مقدور ہے، یعنی جتنی مروت ہوگی، جتنی ہمت ہوگی، جتنا اوپر بڑھنے کا شوق ہوگا اس پہ ہے۔ فالمرء ترفعه مروته من المنزلة الودیعة الى المنزلة الرفیعة، انسان کو اس کی ہمت عالی پست منزل سے بلند منزل تک پہنچاتی ہے۔ ومن لا مروۃ له یحط نفسه من المنزلة الرفیعة الى المنزلة الودیعة، اور جس کی کوئی مروت نہیں ہوتی تو وہ اپنے نفس کو رفیع منزل سے پست منزل میں گرا لیتا ہے۔ وَإِنَّ الْارْتِفَاعَ إِلَى الْمَنزِلَةِ الشَّرِيفَةِ شَدِيدٌ وَالْإِنْحِطَاطَ مِنْهَا هَيِّنٌ، اور بلند منزل کی طرف اٹھنا یہ سخت ہے اور اس سے گرنا بہت آسان ہے۔ کل حجر ثقیل، جیسے کہ بھاری پتھر، رفعه من الارض الى العاتق اسر، اسے زمین سے اٹھا کے کندھے پہ رکھنا بہت مشکل ہے۔ ووضعه الى الارض حین، اور اسے زمین پہ ڈالنا بہت آسان ہے۔ فنحن احق ان نروم ما فوقنا من المنازل، ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اپنی بلند منازل کی طرف دیکھیں اور ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں۔ یعنی مختصر یہ ہے کہ جب آپ اس کہانی کو پڑھتے ہیں تو کہانی بہت چھوٹی ہے، یعنی وہ ودن اے منٹ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ اس قصے میں موجود ڈائلاگس کو پڑھتے ہیں، آرگومنٹس کو پڑھتے ہیں، اس کے اندر جو دوسری کہانی ہے اس کے معنی اور مفہوم کو
गहराई से जांचने की, परखने की कोशिश करते हैं तो एक और दुनिया खुलती है। और छोटी छोटी जगहों पे वो ऐसी प्रैक्टिकल बातें कर रहा है साहिब कलीला दिमना, जो हमें नजर, मसला हम ये देखें जैसे छोटी सी बात है कि बुलंदी पे जाना बिल्कुल ऐसे है जैसे आप भारी पत्थर उठा के कंधे पे रखें या बोरी उठा के कंधे पे रखें, और नीचे गिरना बिल्कुल ऐसी जैसे आप उसे यूं छोड़े तो वो नीचे गिर जाती। तो अब ये कलीला दिमना में अगर आप इसको बहुत ज्यादा गौर से पढ़ें और इसकी तीसरी लेयर पे जाएं, यानी एक तो ये है कि वो कहानी क्या है, बैल के साथ क्या हुआ, शेर के साथ क्या हुआ, गिद्धड़ों के साथ क्या हुआ। दूसरी लेयर उसकी जो डीप कहानी से हमें सिखाया क्या जा रहा है, ये एक दूसरी उसकी तय है। और एक तीसरी तय है जो खालिसतन फलसफियाना है और हुक्मा के लिए, वो ये है इस कहानी की कि जो मुझे समझ आई कि कलीला और दिमना दरअसल दो पैरेलल ख्वाहिशात हैं जो इंसानी नफ्स के अंदर चल रही हैं। एक उसे कहती है कि तू हिम्मत कर और आगे निकल, भले उसके लिए तुझे थोड़ा सा बुराई के रास्ते पे चलना पड़े, कुछ चालाकी करनी पड़े, तुझे कोई किसी का हक मारना पड़े, किसी को किसी के खिलाफ करना पड़े, लेकिन तू आगे बढ़। और दूसरी है जो उसे रोक रही है कि नहीं भी देख, तेरी ये औकात नहीं है, अपनी औकात से बड़ा काम ना कर, कनात इख्तियार कर, सब्र से रह, आजिज़ी और इनकिसारी की जिंदगी गुजार और आगे ना बढ़। अब दोनों में से जीतता कौन है, अब ये बड़ा अहम है। यानी आप अगर उस पूरी कहानी को देखें कि उसकी अच्छी ख्वाहिश जीतती है या बुरी ख्वाहिश जीतती है, और फिर आपकी फेवरेट कौन सी है। तो हमने जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पूछा तो हमारे जो शुरका थे उनमें से 3 ने कहा जी कि दिमना हमारा फेवरेट, कलीला नहीं। तो वो जो कलीला आर्गुमेंट कर रहा है ना कि उसकी तवील उम्र हो जाती है, छोटी सी उम्र भी उसकी तवील हो जाती है। हिम्मत की अपनी एक वो है कि कोशिश और हिम्मत, लेकिन अब हिम्मत कहाँ होनी चाहिए, जाहिर है उनके सामने तो कोई, मेरा ख्याल है कि ऐसा उस दौर में वो दीन मजहब तो नहीं था जो आजकल हम पढ़ते हैं। तो शायद उनके लिए ये थोड़ी बहुत चालाकी, बादशाहों का कुर्ब हासिल करने के लिए बंदे बंदे मरवा देना और ये कर लेना शायद जायज होता होगा, या उसको वो बादशाह के खौफ को जिस तरह उसने इस्तेमाल किया, एक उसका जो इल्यूजन था कि बैल बहुत ताकतवर को बला है, उसकी सिर्फ आवाज सुन के उसके साथ उसने कैसे प्ले किया, और फिर प्ले करके बादशाह के करीब उसने जगह कैसे बनी, फिर जब उसने देखा कि अब ये दूसरा मुझसे आगे निकल रहा है तो उसको कैसे खत्म करवाया। ये सारी दूसरी लेयर की बात। तीसरी लेयर की बात ये है कि पैरेलल 2 ख्वाहिशात मौजूद हैं, उनमें से कौन सी बेहतर है और अंजाम किसका क्या हो रहा है, और उस अंजाम पे कौन कितना ज्यादा राजी है और कितना ज्यादा खुश है। तो ये फैसला करना जाहिर है ये फिर पढ़ने वाले पे मुनहसर है कि वो क्या फैसला करें। आप इसे पढ़िएगा। बस हम इसे खत्म करते हैं। माजरत कि मैं बहुत ज्यादा वजाहत से या खुल के नहीं बता सका, कुछ बिजली का इशू था, कोई इंटरनेट का था मसला। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपने इससे ले लिया होगा। तो आपका कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो इस पे तो जरूर कीजिए जी। जी एक तो रेहान साहब आपने बहुत अच्छी तफसील से बता दिया, बिजली के आने जाने के बावजूद आपने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया, और जो खुद पढ़ के जो समझ आई थी वो काफी सतही सी समझ आई थी, लेकिन अभी इसके सेकंड लेवल और फिर उसके बाद थर्ड लेवल आपने बड़ा अच्छा किया, जो बड़ा इंट्यूटिवली समझ आता है। मेरा आप इसमें वो ये है कि आपने कहा कि या तो 2 कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, 2 तरह के लोग भी हो सकते हैं जो हमें आम दुनिया में मिलते हैं, और जब हम उनसे मिलते हैं तो हम उनको समझते भी इसीलिए आसानी से समझ लेते हैं क्योंकि यही दोनों चीजें हमारे अंदर भी मौजूद हैं। एक एम्बिशियस और कनिंग चीज भी होती है जो ज्यादा की ख्वाहिश आता है, फिर एक कनात वाला भी होता है जो कहता है कि जी बस जो है वो मुनासिब है और अल्लाह की तरफ से जो मिलेगा। सवाल ये है कि मुझे जो लगता है, मतलब जाहिर है इतना ही पढ़ा है, थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन जो मुझे महसूस हो ये कि ऑथर ने भी कोई एक हमें हिकमत तो उसने ट्रांसफर कर दी है, प्रैक्टिकल चीजें उसने बहुत बताई हैं, हिकायत दर हिकायत उसके अंदर मल्टीपल एक एक जुमले में बड़ी बातें बताई, वो तो उसने ट्रांसफर कर दी, लेकिन उसने
کیونکہ اس کہانی میں کوئی کلیئر ونر تو ہے نہیں. وہ کلیلہ اور دمنہ دونوں مر جاتے ہیں آخر میں. آرگومنٹس دونوں کے بڑے لوسڈ ہیں, بڑے خوبصورت آرگومنٹ ہیں. اس کی بات سنو تو بندہ کہتا ہے دمنہ ٹھیک کہہ رہا ہے, اس کی سنو تو کہتے ہیں نہیں وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے. تو آتھر نے مجھے لگتا ہے کہ کسی ایک کو بھی فیور نہیں کیا, اس نے بس ایک پورا کیس آپ کے سامنے, دونوں کا کیس بنا کے سامنے رکھ دیا, اور جو وزڈم اس میں سے لینی ہے وہ آپ لے لیں. مطلب جو میں اب سمجھ رہا ہوں, مطلب جو کمنٹ کر رہا ہوں, یا آپ مجھے ذرا وہ بھی بتائیں کہ میں صحیح سوچ رہا ہوں کہ نہیں. تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آتھر نے بھی کوئی کلیئر پوزیشن نہیں لی, اس نے سمپلی بتایا کہ یہ ہو رہا ہے, دونوں چیزیں ہوئیں. ایک طرح سے سیاسی یا پریکٹیکل وزڈم ہے یہ. تو اس میں دونوں آخر میں مر جاتے ہیں. اس کی بھی کچھ چلتی ہے, دمنہ کی بات بھی چلتی ہے, کلیلہ کی بھی کچھ بات چیت ٹھیک ہے, اور آخر میں دونوں مر جاتے ہیں. وہ بیچارہ غم سے مر جاتا ہے, یہ اپنی چلاکیوں کے ہی اپنے ہی اس میں پھنس کے مر جاتا ہے. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا مطلب وہ ہے, مطلب یہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے موٹی سی بات. جو فاروق صاحب آپ کو سمجھ آئی ہے نا, قریب قریب میں بھی وہی سمجھا تھا. یعنی بیدبا نے دو کردار ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں پوری ایمانداری کے ساتھ, اور اس نے ایکچولی وہ شاید یہ سمجھانا چاہ رہا ہے اپنے دور کے, اپنے زمانے کے لوگوں کو, کہ بھائیوں جب تم بادشاہ کے قریب ہوگے تو یا تو تم صبر کر جاؤ تھوڑے پہ, تو یا پھر تیار رہو کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور جس طرح وہ اس کو بیان کر رہا ہے نا, تو وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ دمنہ کی پوری کلیلہ اس لیے ہو جاتا ہے فوت, کہ کلیلہ اس کے غم میں فوت ہو جاتا ہے کہ دیکھو یار یہ مجھے کتنا عزیز تھا اور اس نے میری بات نہیں مانی, آخر اس کا انجام کتنا برا ہوا. تو کلیلہ تو یوں مرتا ہے. یعنی کلیلہ سیف رہتا ہے, لیکن سیف رہنے کے بعد بھی تقدیر جو پریشانی یا جو غم اس کو لاحق ہونا تھا شاید وہ دمنہ سے زیادہ ہوتا ہے. اور اب ایک اور بات ہے کہ کلیلہ بغیر ایفرٹ کے وہ ساری پریشانیاں اٹھا رہے, یعنی اس نے کوئی مزہ نہیں لیا. دمنہ نے تو انجوائے کیا, اس نے تو آخری وقت تک کھیلا ہے, اور جب وہ کھیل کے بالکل اور ہارا بھی وہ اس طرح ہے کہ یعنی اتفاقاً جب کلیلہ کے ساتھ وہ بحث کر رہا ہوتا ہے دمنہ, تو یہ جو جج ہوتا ہے وہ وہاں سے گزرتا ہے اور وہ سن لیتا ہے, وہ ان کی باتیں سن لیتا ہے. اچھا پھر یہ پوری طرح دمنہ جو ہے برائب کرنے کی کوشش کرتا ہے, یہ کلیلہ کو استعمال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جی تم وہ پیسے لا کے مجھے دے دینا. پھر یہ مختلف گواہوں کو برائب کرنے کی کوشش کرتا ہے, انہیں رشوت دیتا ہے, بات پھر بھی نہیں بنتی. تو یعنی یہ پورا پلے کرتا ہے. اور دیکھیں نا آپ, اب بادشاہ وقت کا اس کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں, اور کلیلہ بیچارہ تو وہ پہلے بھی قسم پرسی کے عالم میں تھا, پہلے بھی وہ مایوس تھا, بعد میں بھی مایوس رہا. لیکن اس سب کے باوجود اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کس طرف جاتے ہو, تو میں کلیلہ کی طرف جاتا ہوں. کہ اس کا کیوں جاتا ہوں, اس لیے کہ اس کا جو کردار ہے وہ بڑا ٹھیک رہتا ہے. یعنی وہ حکیم کا رول پلے کر رہا ہے شروع سے آخر. اگر وہ فوت ہوتا ہے یا تکلیف اٹھاتا ہے تو وہ بھی اپنے دوست کی مودت میں, جو بنیادی طور پہ اس کہانی کا اور اس سے پہلے جو کچھ بیان ہوا اس میں وہ یہ دوستوں کی محبت کی, آپسی محبت کی بات بیان ہو رہی ہے نا. تو جو اس نے پیغام دینے کی کوشش کی ہے شاید وہ کلیلہ کی طرف زیادہ ہے, کیونکہ وہ خود بھی حکیم ہے, فلسفی ہے. ہم یہ بھی سوچتے رہے کہ شاید وہ جو شاگرد ہے وہ دمنہ ہے اور یہ خود کلیلہ ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایول اور یعنی وہ اچھائی اور برائی بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ جو سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, یعنی بہت حد تک اس نے انصاف کو ہاتھ میں رکھا ہے اور اس نے نیوٹرل رہ کے دونوں کی بات کی ہے. جی یہاں پہ لیکن ابھی اس سے بھی ڈیپ جائیں تو شاید وہ بیچارہ نیوٹرل رہ نہیں سکتا. میں نے کہا اور لوگوں کا انپٹ لے لیں, تو یہاں پہ ابھی وائوا دے کے ایم فل سائیکالوجی کا سکسیس ہے, بیچلرز کا سہیل ہے, اور بہت زبردست انہوں نے سائیکالوجی کا ایکسپیریمنٹل پروجیکٹ کیا جو بڑا سراہایا گیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ بہت عقل مند ہوتے ہیں وہ فورگیٹفل بھی ہوتے ہیں, یہ نتیجہ ہے. تھوڑے موٹی عام آدمی کی زبان میں کچھ اس طرح کا انہوں نے امپیریکل ایکسپیریمنٹ کیا. تو ان سے بھی میں کہتا سن لیں, ان کا سائیکالوجی کا ایک بیک گراؤنڈ. جی بالکل, یہ تو بہت دلچسپ ہوگا. بالکل بالکل بالکل.
जी सोहेल साहब बिस्मिल्लाह। नहीं मतलब मैं बेसिकली साइकोलॉजिकली कुछ ऐड नहीं करना है क्योंकि मैंने ये कहानी पढ़ा नहीं है, अलबत्ता मैंने सुना बहुत था इस कहानी के बारे में। मिसाल के तौर पर इंतजार हुसैन को जब मैं पढ़ रहा था तो वो मेरे ख्याल से एक तरह का रिवाइवल था इसी ट्रेडिशन स्टोरी टेलिंग का, कि स्टोरी ना स्टोरी, स्टोरी ना स्टोरी। तो कुरान फामुक भी माय नेम इज रेड में बिल्कुल यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो दुनिया में मेरे ख्याल से अब जो लिटरेचर लिखी जा रही है तो ये मैजिकल रियलिज्म और ये ईस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ स्टोरी टेलिंग का ये बहुत मैंने चर्चा सुना था कि, तो आज पता चला कि ये सिलसिला एक्चुअली कलील और दमना से शुरू हुआ है। तो मेरा बेसिकली एक सवाल ये है कि अगर ये दोनों कॉन्शियसनेस है, मतलब कलील और दिन्ना, एक अच्छा है गुड एंड एविल का, तो ये बेसिकली इस स्टोरी में, क्योंकि मैंने स्टोरी नहीं पढ़ा है, तो ये किसकी कॉन्शियसनेस है? मतलब बादशाह के हैं या फिर किसी आम इंसान के, या फिर वैसे ही जनरली मतलब स्टोरी में वो किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो इस तरह से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि मुझे लगता है कि एक इशारा कलीला के मौत का ये है कि अगर तुम अच्छा हो लेकिन तुम बुराई को नहीं रोक रहे हो तो बुराई तुम्हारे लिए भी एंड में उतना ही नुकसानदेह हो सकता है जो दूसरे बंदे के लिए है। मतलब तुम जानते हो तो उसे रोको नहीं, वरना आप तुम्हारे लिए भी लेकिन वो इफेक्टिव नहीं था, मतलब उसका जो भी फार्मूला था अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो एंड में। बहुत खूब। अब हम फिर एंड में फिर अच्छा पहली जो बात है, चले हाँ बोल। जी 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 आप करें जी बिल्कुल। मैंने कहा कोई और साथी बोलना चाह रहे हैं? रिमशा रहेगी, इनके भी सुन लेते हैं, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा दोनों। अच्छा जी लगा। बिल्कुल जी जी प्लीज। और मुझे मतलब ज्यादा इंटरेस्टिंग तब लगा जब वो थर्ड लेवल वाली बात की कि इंसान की वो पैरेलल क्वालिटीज थी। तो मतलब वही आ रहा था कि एक नॉलेज और विजडम वाली साइड और एक डार्क साइड जहाँ पे इंसान जो है वो जल्दबाजी और उसमें कोशिश करता है, दोनों में कहीं ना कहीं सही बात है। अब्बास साहब आप कुछ ऐड करना चाहिए? बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे दुनिया की लाइफ ट्रेजेक्टरी अगर हम गौर करें, इसमें तो थोड़ी सी मुझे नजर आती है, इसमें कज़ा और कदर वाली चीज नजर आती है किसी हद तक, कि आप एक लाइफ ट्रेजेक्टरी है जो कि थोड़ी सी जगह उसमें इंग्लिश एंगल ज्यादा है उसमें दिखाया गया है। फिर दूसरा जो दोनों की मौत जो दिखाई गई है, गम, तो मेरा ख्याल है वो ये है कि कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि लाजमन इस आलम में होनी है, एब्सर्डिटीज होनी है, चाहे आप गुड हैं या इवल हैं। तो इसका ताल्लुक उससे भी बनता है अगर आप इब्न अरबी से जोड़ें, साबता से, जिसमें गुंजाइश और कंस्ट्रेंट्स जो आपके हैं आपकी लाइफ ट्रैजेक्टरी में वो होते हैं, तो उससे भी लिंक मुझे किसी हद तक नजर आता है, चाहे इवलिश साइड है या गुडिश साइड है, वो गुंजाइश और कंस्ट्रेंट्स वाली जो चीज़ है वो तो अप्लाई होगी बेसिकली। कुछ इस तरह का मुझे आ रहा है सोफा। आखिर में हमारी उर्दू की टीचर फीरा। आदाब रहम साहब। जी जी जी। अच्छा, मैं ये चीज अभी जो दमना के और बादशाह के जो रिलेशन था, मेरे ज़हन में सूफी टेक्स्ट आ रहा था कि बादशाह और गुलाम का जो रिलेशन है, जो सूफीज का भी बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, अतार का भी, रूमी का, कि बादशाह और अयाज, कि बादशाह के साथ जो आपका रवैया एटीट्यूड है, तो वो मुझे दमना के ऑपोजिट वो अयाज याद आ रहे थे, महमूद अयाज वाले। देख लें, और अच्छी जबरदस्त। जी रेहान, एंड में आप कुछ कहना चाहिए लोगों के बस कमेंट्स? मैं सोहेल साहब ने बात की कि ये अगर ये कॉन्शियस है तो किसका है, तो ये कॉन्शियस जी हर उस शख्स का है जो बादशाहों के कुर्ब का ख्वाहिशमंद है, तो उसका ईवल कॉन्शियस और उसका
जो अच्छा और बुरा जो भी शऊर है वो ये दिखा रहा है, या ये बैदबा का अपना है, एक अच्छाई और बुराई का जो फलसफा वो बयान करना चाह रहा है, क्योंकि उस दौर में हर शख्स को ये ख्वाहिश होती होगी कि वो ऊपर जाए, मकाम हासिल करे। तो उस दौर में मकाम हासिल करने का मतलब ये है कि आप दरबार में जगह बना सकें। और दूसरी जो सोहेल साहब ने बात की वो ये थी कि क्या थी भला कि सॉरी मुझे भूल रही है। अगर आप अच्छे हो लेकिन आप बुराई हाँ। को नहीं रोकते तो बुराई भी आपको ये असरअंदाज करती ये इन्होंने कहा। है। हाँ ऐसा जी, अगर आप अच्छे भी हैं तो आप पे अगर आप उसे रोकते नहीं है बुराई को तो वो असरअंदाज होती है। देखें बड़ा उसूली सा मौक़िफ़ रहा है हमेशा पढ़े लिखे लोगों का, इवन नबियों का भी, कि वो बुराई को रोकते हैं आर्गुमेंट्स, वो लॉजिक देते हैं, लेकिन वो कोई हाथापाई नहीं करते। अब वो उसका दोस्त था, उसने अपने एक दोस्त को मैक्सिमम जितना समझाना मुमकिन था उसने उसे समझाया, हर मौके पे समझाया, लेकिन उस सब के बाद भी जब वो चला गया उसने उसके खिलाफ गवाही नहीं दी, बल्कि उसकी हत्तल इम्कान वो मदद ही करता रहा। तो ये उसकी अच्छाई थी। और वो एक्चुअली उसको जिस वजह से वो फौत हुआ वो उसका गमो अंदो था, जाहिर है उसकी मोहब्बत थी, जो उसका ताल्लुक था अपने दोस्त से, उसकी वजह से हुआ व्हाट्सएवर। और दूसरी बात जो थी वो कि तकदीर अपना काम करती है। जी बिल्कुल, तकदीर के ऊपर उनका चूंकि एक अकीदा है, और ये एक्चुअली जब संस्कृत से ये फारसी में गया है तो फारसी में वो औरा मजदा के मानने वाले हैं, तो वहां पे शायद ये कुछ इसको तब्दील भी किया गया हो। तो लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें उन्होंने अपनी मर्जी से इसे मोल्ड फोल्ड किया होगा, जिसके बाद ये अरबी में गई। तो चूंकि वो भी इब्न मुकफ़ा भी वहीं से असरात लेके आ रहा है, वो खैर और शर वाले, तो और तकदीर और जो उनका खुदाई खैर है और खुदाई शर है, तो शायद ये इस वजह से चीजें इसमें आई हैं। और हिंदुओं के यहाँ भी ये फलसफा मौजूद है बिल्कुल। तो तकदीर तो अपनी जगह एक बहुत कवि हकीकत है। और बाकी महमूद अयाज वाली जो बात है तो वो भी जाहिर है झलकती है यहाँ पे कि अगर आप बादशाह के गुलाम हैं तो आपको गुलाम रहना चाहिए और अच्छे से गुलाम रहना चाहिए, चालाकी नहीं करनी चाहिए। जब आप चालाकी करने की कोशिश करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जाहिर है वो फिर बादशाह के ममदू तो आप नहीं रहते, ऑब्वियसली आखिरकार आपका अंजाम बुरा होता है। इसमें एक दो और बातें भी हैं कि जो इसमें दो तीन सवाल खड़े होते हैं कि किसी भी इंसान के ज़हन में सवाल आता है कि वो एक कि नंबर वन कि वो दुनिया के साथ कितना अपने आप को इंगेज करे, नंबर वन। दूसरा किस तरह इंगेज करे, ठीक है, दो फंडामेंटल क्वेश्चन है। एक तो कितना इंगेज करे और किस तरह इंगेज करे। किस तरह इंगेज करने में आगे हम सर्च कर रहे हैं कि आप जैसे आपका प्रोफेशन क्या हो और इस तरह की रिलेटेड, और फिर ये कि आप कितना इंगेज रहे। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने डिटैचमेंट पैदा करनी है ना अपने अंदर बेसिकली। तो डिटैचमेंट के साथ आपने कितना इंगेज करना है दुनिया के साथ और किस तरीके से करना है। तो गालिबन जो दिमना है, जो मैंने तो ये स्टोरी नहीं पढ़ी लेकिन जो आपने बताई है उससे जो मुझे इंप्रेशन मिल रहा है कि उसको शायद ये फहम नहीं है कि वेयर डज दैट पर्सन फिट इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स। उसको शायद ये आइडिया नहीं है कि मैं कितना इंगेज हूँ और किस तरह इंगेज हूँ दुनिया के साथ, मेरे लिए क्या सही है बेसिकली। और जो कलीला है उसको शायद ये आइडिया होगा, आई डोंट नो। लेकिन जो इंप्रेशन मुझे मिल रहा है, जो आपने जो स्टोरी बताई कि मैंने खुद तो नहीं पढ़ी, कि देखें ना, आप जैसे इब्न अरबी तो कहते हैं अगर आपको अगर किसी को अपनी ऐन साबित का फहम है तो उसको एग्जैक्टली पता है कि उसने किस मौके पे क्या करना है। उसको ये भी पता होगा उसने प्रोफेशन क्या अपनाना है, उसको ये भी पता होगा उसने किसके साथ कैसे डील करना है, उसने दुआ भी कैसी मांगनी है उसको ये भी पता होगा। तो मतलब ये बात इवेंचुअली तो वहां तक जाती है बेसिकली, ये बात। तो गालिबन कलीला इस मामले में थोड़ा सा बेहतर है, और दिमना जो है वो कह रहा है कि नहीं कोई भी शख्स किसी भी मौके पे कुछ भी कर सकता है, बस हिम्मत की बात है। क्या बात, तो वो थोड़ा सा लिबरल टाइप है, कॉशियस नहीं है जी, ये भी हो सकता है, बैलेंस नहीं ये है भी हो सकता है। और ये भी, हाँ, और ये भी है कि कलीला जो है ना वो तो कह रहा है कि मैंने तो अटैचमेंट बनानी ही नहीं है यानी मैंने तो बादशाह से दूर दूर भाई, यानी मुझे कनात चाहिए और मैंने बस उसी पे राजी रहना है जो मुझे मिल रहा है। तो ये भी एक पहलू है। लेकिन यहाँ पे सबसे अहम बात जो है वो
اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا دو سب سے extremes کو دکھا رہا ہوں. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں کریکٹر دو ایکسٹریمز کو ایک یہ جو بالکل ہی دنیا سے اٹیچ ہونا چاہ رہا ہے, بالکل ہی جسے کہتے ہیں وہ بالکل ہی انگیج ہونا چاہ رہا ہے ضرورت سے زیادہ, اور ایک وہ جو شاید اپنی ضرورت سے کم اپنے آپ کو انگیج کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ دو ایکسٹریمز دکھائیں گے, ہو سکتا ہے ان دونوں میں بیلنس نہ ہو. بیلنس تو یہ ہے کہ آپ انگیج بھی رہیں, مطلب اٹیچ بھی رہیں, ڈیٹیچ بھی رہیں, مطلب یہ ایک ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ایکسٹریمز ہوں, یہ دونوں ان دونوں میں شاید بیلنس نہ ہو. لیکن آئی ڈونٹ نو, مطلب میں جو امپریشن جو آپ نے اسٹوری بتائی اس سے جو مل رہا ہے اس سے مجھے امپریشن مل رہا ہے. اسٹوری پوری پڑھیں گے تو پھر دیکھیں گے. فرسٹ امپریشن یہ مل رہا ہے کہ شاید یہ دو ایکسٹریمز کو دکھایا جا رہا ہے. غالباً یہ بھی ممکن ہے. زبردست. جی بالکل, جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. بالکل ایسا ہے اور لگتا بھی ہے. اس میں ایک چیز جو میں اس کو جب میں اپنا کنکلوژن کرتا ہوں تو میں اس کو یوں سوچتا ہوں کہ بھائی دیکھو آپ کا جو معیار ہے یعنی وہ کردار ہے. جو آخر میں معیار بننا ہے کہ سٹوری ختم ہو گئی اور اب نتیجہ بھی آ گیا, نتیجے میں اب یہ کون ہارا کون جیتا اہم نہیں ہے, بلکہ اہم یہ ہے کہ کس کا کردار کیا تھا. تو اس حوالے سے کلیلہ بہت بہتر ہے. کلیلہ کوئی چالاکی نہیں کرتا, کلیلہ وفاداری اس میں ہے, اس میں محبت ہے, اس میں اخلاص ہے, وہ رضا پہ اللہ کی راضی بھی رہنے والا ہے. تو دمنہ جو ہے وہ اس معاملے میں بہت اس کا کردار بہت کمزور ہے. تو یہ کنکلوژن میرا ہے. ہاں ہمت اس میں ہے, وہ ہمت کرتا ہے, لیکن ہمت کر کے اگر آپ کوئی غلط حرکت کرتے ہیں تو شاید وہ مناسب نہیں ہوتا. اس کا مطلب پھر وہ کلیلہ شاید پھر وہ تواضع کو ہی ریپرزینٹ کر رہا ہے. ٹھیک, صحیح. اس میں ایک سندل کی مثال بھی تو تواضع کو, وفا کو, محبت کو اور اخلاص کو. توازن کہنا چاہتا دوسری طرف وہ دوسری طرف جو دمنہ ہے وہ خواہش کو اور خواہش کے ساتھ چالاکی کو, ہوشیاری کو بہت زبردست. ریپرزینٹ کرنا. جی انہوں نے اس کتاب میں ایک حوالہ بھی دیا تھا کہ سندل ویسے تاثیر میں ٹھنڈی ہے, مگر آپ اس کو زیادہ رگڑ دو تو وہ گرم ہو کے بہت ہی نقصان دہ ہو جاتی. اس طرح کے کچھ انہوں نے بھی دیے کتاب میں. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. تو یہ عقل جو ہے وہ, ہاں جی, عقل کا استعمال اور جو مٹیریل ہے اس کو پھر گندا کر رہا ہے, کیونکہ مٹیریل والی سائڈ ڈسیکولیبریم کی طرف جاتی ہے, اسپرچل والی سائڈ ایکولیبریم کی طرف جاتی ہے. تو پھر میرے خیال صحیح ہو. بہت عمدہ, بہت زبردست. بہت شکریہ ریحان صاحب. یہ تو کیا بات, اس لیے اس کو ورلڈ کلاسک ایسے ہی یعنی کہ نہیں مانا جاتا. جی بالکل, بہت سی ڈائمینشن ہے خان صاحب, بہت اور یہ بہت دلچسپ ہے, بہت دلچسپ ہے. اس کو تو جتنا پڑھا جائے, باقی کہانیاں اس سے زیادہ دلچسپ ہیں. اور آپ سمجھ آئے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو میری نانی نے ایک ٹرانسلیشن گلستان بوستان کا اور ایک انوار سہیلی کا خرید کے دیا تھا فیروز سن سے, اور ہم نے کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں. واہ واہ واہ, آج سمجھ آئی اتنے برسوں بعد. دیکھیے, آپ کا شکریہ.